مذہب انسان کے ساتھ پہلے دن سے نہیں جڑا ہوا. تقریباً 2,40,000 سال ایسے گزرے جس میں انسان کو مذہب کی ضرورت نہیں پڑی. انسانی نفسیات کے اندر مذہب کی بیسیکلی کیا ایسی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہزاروں سال سے ہر کلچر کے اندر مذہب کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے. مذہب کا سمجھنا، مذہب کا ماننا بنی نوع انسان کے لیے فائدے کی چیز ہے یا اسے تکلیف اور نقصان ہو سکتا ہے. ایسے کئی مذاہب ہیں جو ایک سے زیادہ پروفٹس پہ یا ایک سے زیادہ نبیوں اور پیغمبروں پہ یقین رکھتے ہیں. گاڈ لیس تو ہو رہی ہیں سوسائٹیز، مگر ان کے اندر اینگزائٹی اور مینٹل ایشوز جو ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر مذہب نہ ہو تو سب اپنی بہنوں سے اور ماؤں سے سیکس کرنا شروع کر دیں گے. اگر مذہب نہ ہو تو سب ایک دوسرے کو قتل کر کے کھا جائیں گے. اگر مذہب نہ ہو تو وائلنس ہر جگہ. السلام علیکم حضرات، آپ سب کا اس پوڈ کاسٹ کو جوائن کرنے کا. اسپیشلی ہمارے جو آج گیسٹ ہیں ڈاکٹر سہیل گیلانی، جو کہ امریکہ میں پریکٹسنگ سائیکیٹرسٹ ہیں پچھلے 27 سال سے، 27 ایئرس سے. انہوں نے لندن میں بھی جو ہے 3-4 سال پریکٹس کی ہے اس سے پہلے. تو آج یہ ہماری دعوت پہ انہوں نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم ان سے کچھ گفتگو کر سکیں اور ہمارے جو مختلف قسم کے سوالات ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں اور یہ ہمیں گائیڈ کریں سائیکالوجی کی ٹرم میں کہ ہم اس چیزوں کو کیسے دیکھیں. تو آج کا جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے وہ رکھا ہے بیسیکلی کہ انسانی نفسیات کے اندر مذہب کی بیسیکلی کیا ایسی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہزاروں سال سے ہر کلچر کے اندر مذہب کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے. چلیں وہ تو ایک پرانے وقتوں کی بات ہے. ہم آپ کہتے تھے یہ کہ بھائی لوگوں نے کچھ سوالات کے جوابات کے لیے مذہب کو اور خدا کے وجود کو، تصور کو جنم دیا. مگر اگر آپ دیکھیں آج کی حالات میں کہ جب آپ کو ہر قسم کی نالج جو ہے آپ کے فنگر ٹپس پہ اویلیبل ہے، کافی اویئرنیس ہے، لوگ پہلے سے بہت زیادہ اویئرنیس رکھتے ہیں، اسٹل آج کے دور میں بھی مذہب اور مذہبی ایکسٹریمزم جو ہے تمام کلچرز میں وہ آپ کو انکریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ایسی کیا سائیکولوجیکل جو ہے ضرورت ہے انسانی انفرادی طور پہ انسان کی اور ایز اے سوسائٹی کہ جو مذہب سے چھٹکارا تو میں نہیں کہوں گا مگر ایک ایکسٹریمزم کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صرف اسلام کی بات نہیں، اگر آپ انڈیا میں ہندوازم کو بھی دیکھ لیں، اس وقت ابھی ٹرمپ امریکہ میں آیا ہے تو کرسچینٹی کو بھی دیکھ لیں، تو اوور آل آپ کو ایک سیم ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ ایکسٹریمزم کی طرف لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا میں نے ایک بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ ہمارا اوور آل آج کا ٹاپک ہے اور اس پہ ہم آپ کی رہنمائی چاہیں گے کہ آپ ذرا اگر اس پہلے سوال سے میں شروع کروں کہ انسانی تاریخ میں مذہب کی بیسیکلی کیا حیثیت ہے، کیوں اتنا ضروری رہا ہے یہ ہمیشہ سے اور آج تک؟ اور شکریہ آپ کا، آپ سب لوگوں نے مجھے ادھر یہاں پہ بولنے کا موقع دیا. میں سٹارٹ کروں گا ڈاکٹر کیرن آرمسٹرانگ کی ایک بات سے جو انہوں نے اپنی کتاب خدا کی تاریخ یا ہسٹری آف گاڈ میں لکھی. وہ کہتی ہیں کہ انسان اپنی موجودہ شکل میں تقریباً پچھلے 2.5 سے 3 لاکھ سالوں سے موجود ہے. تقریباً 2.5 لاکھ سال سے تو اور کوئی اسپیشی جو انسان کے ساتھ چل رہی تھی وہ ساری اسپیشی ختم ہو چکی ہیں. تو جتنی بھی ہومو اسپیشیز ہیں وہ تقریباً 2.5 لاکھ سال سے دنیا میں موجود ہیں. اس کے برعکس جو ہمارے پاس جو شواہد ملتے ہیں مذہب کے، وہ شواہد تقریباً 14 یا 15 ہزار سال پرانے ہیں، ان سے زیادہ نہیں ہیں. اگر ہم اس سے پہلے کہ کچھ مذاہب جیسے اینیمزم کو شامل کر لیں تو اس میں مزید کچھ 10-12 ہزار سال اور لگ سکتے ہیں.
لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذہب انسان کے ساتھ پہلے دن سے نہیں جڑا ہوا. تقریباً 2.5 لاکھ سال میں 2,30,000 سال یا 2,40,000 سال ایسے گزرے جس میں انسان کو مذہب کی ضرورت نہیں پڑی. یہ بنیادی بات ہے. آپ نے جو کہا کہ ہمیں مذہب کو موروثی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کی امپلیکیشنز کو سمجھیں کہ وہ آج کس طرح ہماری زندگیوں میں ریلیونٹ ہے اور کس طرح اثر انداز کر رہا ہے. آیا کہ مذہب کا سمجھنا، مذہب کا ماننا انسان بنی نوع انسان کے لیے فائدے کی چیز ہے یا اسے تکلیف اور نقصان ہو سکتا ہے. تو ہم آج تمام یہ ساری باتوں پہ ڈسکس کریں گے. میں چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ جب سمجھے مجھے پلیز روک دیجئے اور وہاں سے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. تو اگر مذہب کی سٹارٹ کرتے ہیں ہم مذہب کی ڈیفینیشن سے، تو مذہب بیسیکلی ہے کیا؟ آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ ہاں دیکھیے، مذہب کی ڈیفینیشن، مذہب کو بالکل پرسائسلی ڈیفائن کرنا امپاسبل ہے. مذہب کے اتنے سارے فیسٹس ہیں اور کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ یہ چیز تمام مذاہب پر اپلائی ہوتی ہے. 3 باتیں ایسی ہیں جو زیادہ تر مذاہب پر اپلیکیبل ہوتی ہیں. ایک جو بات ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ ہر مذہب کے اندر ایک سیٹ آف بلیف ہے، کچھ باتوں کو وہ مان کے چلتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، ہر مذہب میں کسی نہ کسی طرح کے رسوم یا رسومات پائی جاتی ہیں. ہم اگر کرسچنز کو لیں تو اس میں آپ کو سنڈے کی چرچ کانگریگیشنز اور کرسمس اور ایسٹر وغیرہ ملتے ہیں. اسی طرح ہندو مذاہب میں کوئی نہ کوئی رسومات پائی جاتی ہیں. مسلمانوں میں 5 وقت کی نماز ہے یا روزہ ہے، حج ہے، تراویح ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر مذہب میں کے ماننے والے کسی نہ کسی قسم کے جذباتی ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں. تو یہ صرف 3 ایسی باتیں ہیں جو تمام مذاہب میں کامن ہیں. ورنہ میں سے ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتاؤں کہ کئی مذہب، ضروری نہیں ہے کہ تمام مذہب دنیا کے کتابیں اپنی الہامی کتاب رکھتے ہیں. دنیا میں کئی مذاہب ہیں جن کے پاس الہامی کتاب نہیں ہے. اس کے علاوہ ایسے کئی مذاہب ہیں جو ایک سے زیادہ پروفٹس پہ یا ایک سے زیادہ نبیوں اور پیغمبروں پہ یقین رکھتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو نبیوں پہ، پیغمبروں پہ یقین ہی نہیں رکھتے، ان کے ہاں کوئی نبی نہیں ہے. حتیٰ کہ ایسے مذاہب بھی ہیں جن کے ہاں خدا یا تو ہے یا خدا دوسری شکلوں میں ہے، اور کچھ ہیں جن کے ہاں خدا صرف ایک ہے اور اس کی الگ الگ. تو مذہب کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل کام ہے. جس نے بھی مذہب کو ڈیفائن کیا اسے بہت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور مذہب جو مذہبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مذہب اتنا ملٹی فیسٹڈ ہے، اتنے سارے اس کے پہلو ہیں، تو انسانی زبان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان ایکسپیرینسز کو خاص طور پر وہ واضح کر پائیں. یہ میرے نزدیک جو میں نے چیزوں کو سمجھا اس کے نزدیک یہ ہے. اس کی ضمن میں ایک بات اور ایڈ کروں کہ سیگمنڈ فروئڈ نے جو سائیکو انالیسس کے بانی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دا ٹوٹم اینڈ ٹیبو. وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہر مذہب میں ایک ٹوٹم اینیمل ہے، ایک سیکریڈ اینیمل ہے. کچھ اینیملز انہیں سیکریڈ سمجھا جاتا ہے، انہیں حرام سمجھا جاتا ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام کا مطلب برا ہے، لیکن حرام از اے سیکریڈ. محرم سے حرام ورڈ ڈرائیو کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا جانور ہے جسے ہم قتل نہیں کر سکتے، یا کچھ خاص مہینوں میں اسے ہم قتل نہیں کر سکتے. گائے ہندوؤں میں، ہمارے یہاں سور ہے یا خنزیر ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنی کتاب میں وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک ٹوٹم اینیمل زیادہ تر مذاہب اپنے اندر شامل کرتے ہیں اپنے مذہب میں، اور ساتھ میں کچھ ایسی باتیں جس کو وہ ٹیبو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. جیسے انسیسٹ کے خلاف ایک ٹیبو ہے، انٹرنل فیملی میرجز کے خلاف ایک ٹیبو ہے،
تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اینتھروپولوجی کی اسٹڈیز سے یہ پتہ لگا کہ جب سوسائٹیز نے اپنے اندر کچھ چیزوں کو روکنے کی کوشش کی، جیسے آپس میں قتل و غارت، سیویئر وائلنس یا انسیسٹ، اپنے بلڈ ریلیٹیوز کے ساتھ سیکس کرنے کا رجحان، ان چیزوں کو، اور ایک اور چیز تھی کینیبلزم، کہ کسی زمانے میں انسان کو کاٹ کے کھایا کرتے تھے، یہ کافی کامن ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں. تو جیسے جیسے یہ تین چیزوں سے انسانوں کو تو یہ کنٹرول آیا انسانی تاریخ میں. اس کا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ مذہب کو کافی عرصے پہلے پری ڈیٹ کرتی ہیں یہ چیزیں، کہ انسانی معاشروں میں کینیبلزم بھی تھا جس میں وہ ایک دوسرے کو کاٹ کے کھایا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایکسٹریم وائلنس بہت زیادہ تھا، اور تیسری چیز تھی انسیسٹ. یہ تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں باتیں انسانی نسل کو پروان چڑھانے کے راستے میں حائل ہو رہی تھی. انسیسٹ ایک، دوسری چیز تھی کینیبلزم، انسان کو کھا جائے، اور سیویئر وائلنس. تمام مذاہب جو انیشیٹ ہوتے ہیں ان میں یہ کسی نہ کسی قسم کا ایک ٹوٹم اینیمل اور کچھ چیزوں کا ٹیبو بنا دینا، یہ اس کا حصہ بنا، اور شاید یہ اس کی بنیادی وجہ تھی. انسان میں دو بنیادی جبلتیں ہیں. ایک جبلت ہے جس کو کہتے ہیں لائف انسٹنکٹ، اور دوسری جبلت ہے ڈیتھ انسٹنکٹ. جس ڈیتھ انسٹنکٹ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ڈیتھ انسٹنکٹ کہ ہم اپنے آپ کو مار دینا چاہتے ہیں. ڈیتھ انسٹنکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک سینس آف ایکٹیویٹی سے مائلڈر ان ایکٹیویٹی کی طرف چلے جائیں. یہ لائف انسٹنکٹس اور ڈیتھ انسٹنکٹس آپس میں ایک ساتھ چلتی ہیں. لائف انسٹنکٹس کا مقصد پرائمریلی یہ ہے کہ انسانوں کی نسل کی افزائش ہو، کیسے نسل آگے بڑھے، اور دوسرا ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیسے ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ کریں. تو اگر آپ دیکھیں کہ مذہب انسان کو ایک طرح کا تحفظ دے رہا ہے، ایک طرح سے نسل کی افزائش کو چاہتا ہے، اسی لیے وہ انسیسٹ کو ٹیبو قرار دے گا. اور تیسری چیز، اپنی نسل کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں. اگر کینیبلزم کے اوپر یا انسیسٹ پر یا سیویئر وائلنس پہ کہیں سے انسان کنٹرول حاصل کر لے تو اس کی نسل کی افزائش سیف ہو جاتی ہے، اس کی اپنا دنیا میں رہنا بھی سیف ہوتا ہے، اور اس کی اپنی نسل کی افزائش بھی سیف ہو جاتی ہے. سو اگر میں دیکھوں تو ان تمام باتوں کو، جو پوائنٹس آپ نے بتائے، جس میں کینیبلزم آ گیا، اپنی افزائش نسل کے لیے آپس میں جو ہے وہ انسیسٹ کو روکنا، اور یہ ساری چیزیں آ گئی، یہی تمام چیزیں جو رولز اینڈ ریگولیشنز مذہب بیسیکلی بناتا ہے، اسی کو مذہب کلیم کرتا ہے کہ یہ آپ کے اسٹینڈرڈ آف موریلٹی ہے. اور یہی دیکھا جائے تو مذہب کا سب سے بڑا ایک سیلنگ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ مذہب کو نکال دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو، انسان کو پتہ ہی نہیں چلیں گی. جبکہ جو آپ نے بتایا، جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں صرف کسی ایک مذہب میں نہیں، یہ انسان نے ایز اے کلیکٹیو ہیومن وزڈم کہہ لیں، اور اس کے کلیکٹیو ہیومن ایکسپیرینسز سے سوسائٹی نے ایز اے ہول اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ کچھ چیزیں، کچھ پریکٹسز جو ہیں ہمارے سروائیول کے لیے نقصان دہ ہیں. تو اس کو انہوں نے ان رولز اینڈ ریگولیشنز کا حصہ بنا دیا، جو کہ مذہب کا پارٹ بن گئے بعد میں. لیکن ایسا جس کو ادر وے اراؤنڈ کہنا کہ یہ چیزیں مذہب نے دی ہیں، کیونکہ ریگارڈلیس کہ انسان نے اپنے ایکسپیرینسز سے ان کے فوائد اور نقصانات سیکھے ہیں، بلکہ اس کو خدا نے کسی غیر مرئی طاقت نے دیا ہے، ایسا نہیں ہے. بالکل. آپ میں سے کوئی اس معاملے میں بولنا، کچھ کہنا چاہے گا؟ یہ نبی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جی آپ لوگوں نے کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں؟ نہیں فی الحال ابھی آپ کنٹینیو کریں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں بالکل، ہم موریلٹی پہ بھی آئیں گے مذہب کی، لیکن یہیں پہ کیونکہ آپ نے مذہب کی موریلٹی پہ کو ٹچ کیا ہے تو میں یہاں پہ یہ چیز ایڈ کرتا چلوں کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کلیکٹیو ہیومن وزڈم ہے، اوور دا پیریڈ آف ٹائمز، سینچریز سے چلی آ رہی ہے کہ انسانوں نے اپنی افزائش نسل اور اپنے آپ کو دنیا میں سیف بنانے کے لیے کچھ سسٹم ڈیولپ کیے،
اور آہستہ آہستہ انہوں نے ایک مذہب کا رخ اختیار کر لیا. اور اکثر آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کا، خاص طور پر مذہبی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر مذہب نہ ہو تو سب اپنی بہنوں سے اور ماؤں سے سیکس کرنا شروع کر دیں گے. اگر مذہب نہ ہو تو سب ایک دوسرے کو قتل کر کے کھا جائیں گے. اگر مذہب نہ ہو تو وائلنس ہر جگہ ہو. اور ان کا یہ آرگومنٹ ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جو morality مذہب نے دے دی وہ morality ایک حتمی morality ہے، اس میں چینج نہیں آ سکتا. جبکہ جو morality ہے انسان کی وہ ان بورن ہے. ہم سب میں یہ moral values ایک ہوتی ہیں. وہ ہم جب تھوڑا سا انسان کے تحفظ اور غیر محفوظ ہونے کی بات کریں گے تو میں اسے وہ وہاں کرنا چاہتا ہوں، وہ بات میں اگر ایڈ نہیں کرنا چاہتا. صرف میں یہ چیز آپ کی بات ہی کی تردید کر رہا ہوں کہ انسانوں نے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اور اپنی آئندہ نسلوں کو سیف کرنے کے لیے کچھ طریقے ڈیوائز کیے. پوری طرح سے میں سمجھتا ہوں وہ سارے طریقے دانستگی میں یا کانشیسنس میں نہیں تھے. اس میں بہت ساری باتیں انکانشیس یا لاشعوری طور پر تھیں، لیکن مقصد یہی تھا کہ کیسے انسان اپنے آپ کو، اپنے گروپ کو، اپنی فیملی کو کیسے پروٹیکٹ کرے اور کیسے اپنی نسل کو آگے بڑھائے. میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر یہ خدا کی طرف سے ہی ہر مذہب ہوتا، بیسیکلی اس میں جو ہے آپ ایک دوسرے کو پھر غلط نہیں بول رہے ہوتے. ہر مذہب دوسرے مذہب کو یہ بولتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، میرا والا جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اور حالانکہ انسان کی جو عقل اور اس کی جو ایکسپیرینسز ہیں اس کی بنا پہ، کیونکہ مذہب بنیاد میں آئے، اسی وجہ سے آپ کو بنیادی طور پہ جتنے بھی قانون ہیں یا جتنی بھی آپ کے ان کے بلیفز ہیں، جیسے ہم نے ابھی بات کری کہ انسسٹ کے بارے میں بات کی، کینیبلزم کے بارے میں بات کی، تو یا قتل کرنے کے بارے میں اگر جنرلی بات کریں تو ہر مذہب کے سیم ہی فنڈامنٹلس ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انسان کی عقل سے ہی اور اس کے ایکسپیرینسز سے، اس کی سوچ سے اور جو بھی ایوولوشن سے ہی وہ بیسکلی سامنے آئے. تو یہ بہت بڑی ایک فنڈامنٹل چیز ہے. There are some common sense, universal common sense کہ اگر اس کو اوپر پریکٹس کرتے ہیں تو every conscious sane human being جو ہے they come to a same conclusion. ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے مذہب کا اور اس کا ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس کامن سینس، یو ول کم ٹو اے سیم کنکلوژن. سو وہ تو ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہم نے بات کی مذہب کی ڈیفینیشن کہ وہ کیا ہے، کس طرح وجود میں آیا، کس طرح اس کے اندر سیٹ آف اسٹینڈرڈس انسان کے سروائیول کے لیے جو کہ اس کو سپورٹ کرتے تھے وہ جو ہے پھر اس کی پریکٹسز اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بن گئے. اب اگر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ہر مذہب کے اندر ڈاکٹر صاحب ایک کانسیپٹ ہوتا ہے گاڈ کا. اچھا، یہ کانسیپٹ جو ہے انسان کے اوپر، مطلب میں اگر اس کو دیکھوں اس کانسیپٹ کو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو کہ نادیدہ کانسیپٹ، آف کورس اس کو کوئی بھی مذہب ثابت نہیں کر سکتا، مگر اس مذہب کے ماننے والے ان کے ایکسپیرینسز جیسا کہ آپ نے کہا وہ اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ وہ اس کانسیپٹ کو بالکل حق مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں، بیسڈ آن دیئر اون ایکسپیرینسز. تو یہ کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے کہ جو کہ ایک ون سائیڈڈ ہمیشہ آپ کی ایک کمیونیکیشن اس سے رہتی ہے کہ جس میں آپ اپنے تمام خوف، اپنے تمام مسائل جو ہے اس سے بیان کرتے ہیں. وہ آپ کو ڈائریکٹ کوئی جواب نہیں دیتا، ظاہر ہے کیونکہ اس طرح کا کوئی کسی خدا کا وجود نہیں ہے سوائے کانسیپٹ کے علاوہ. لیکن اس کمیونیکیشن سے جو کہ آپ ون وے اپنے خدا سے کرتے ہیں، آپ کو جو ایک تسلی، ایک سکون ملتا ہے، وہ آئی تھنک ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ لوگ جو ہے آج کے دور میں بھی مذہب سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو رہے. ان کی اینگزائٹی اور خوف کا کسی نہ کسی طرح وہاں ان کو جواب ملتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں آپ سے. اور ہر انسان میں ایک زمانے میں فرائڈ اور کارل ینگ، ان کے جو بہت ہی کلوز ایسوسیٹ تھے، دوست تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ بہت زیادہ اس بات پہ بحث ہوتی تھی. تو اور وہی یہ بات ہی بحث بنی ان کی آپس میں سپلٹ ہونے کی. اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں
کہ فروئڈ کا یہ کہنا تھا کہ خدا کی ایجاد انسان نے اس وقت کی جب وہ اس نے اپنے آپ کو غیر محفوظ کیا، اور خدا کا وجود ویسے نہ انٹرنل ہے نہ ایکسٹرنل ہے۔ ینگ نے اس میں بہت اچھی بات یہ کہی تھی، وہ یہ کہتا تھا کہ خدا کا ایکسٹرنل وجود دنیا میں، باہری دنیا میں کہیں ہے یا نہیں ہے، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے نہیں پتا، مگر ہر انسان میں ایک جبلت ہے خدا کی۔ ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی پاورفل چیز کے زیر سایہ آنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے ایک سینس آف سیکیورٹی مل جائے، ایک احساس ہو تحفظ کا۔ اس بات کو ہم آگے ضرور کروں گا، میں یہ بات تھوڑی ایلیبریٹ کر کے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ خدا کی نیڈ انسان کو کیسے پیش آئی، اور خدا بیسیکلی کس نیڈ کو، کی چیز کو فلفل کرتا ہے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی ذہن کے پاس دو سوالات ہیں۔ جب ہم بچے 3 یا 4 یا 5 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں 2 بنیادی سوالات آتے ہیں۔ ایک ہے اندرونی سوالات اپنے بارے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میں کیسے فنکشن کر رہا ہوں، اندر کیا چیز ہو رہی ہے، کس طرح چیز چل رہی ہے، میں کس طرح دنیا کو دیکھتا ہوں، کیسے میں دنیا کو سمجھ پاتا ہوں، کیسے میں رشتہ بناتا ہوں لوگوں سے۔ تو پہلا سوال ہے اندرونی سوال اپنے بارے میں، اور دوسرا سوال ہے بیرونی سوال، کوشچن آف دی آؤٹ سائڈ، کہ دنیا کیا ہے، یہ میرے والدین جو ہیں یہ کب سے ہیں، میں تو ابھی کچھ عرصے پہلے آیا، یہ میرے ماں باپ پھر کہاں سے آئے، اور یہ دنیا کیسی ہے، جس ملک میں میں رہ رہا ہوں وہ دوسرے ملکوں سے کیوں ڈیفرنٹ ہے، کیا ساری چیز، ساری کہانی صرف اس دنیا سے ریلیٹڈ ہے یا اس سے باہر بھی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو 2 سائنٹیفک تھیوریز، ان سے بھی آگے چل کے ساری جتنی بھی بایولوجی اور جینیٹکس اور کاسمولوجی اور ایسٹرولوجی، ساری چیز، اسٹرانومی، یہ ساری کی ساری سائنس، سارے کا سارا فلسفہ انہی 2 اندرونی اور بیرونی سوال کے بیچ میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ انسان سوالات کی ایک مشین ہے، انسانی ذہن۔ اگر آپ ان کے سوالات کی آبیاری کرو گے تو وہ اور مزید سوالات نکھریں گے، وہ سوالات، ان کے جوابات نکھریں گے۔ اگر آپ دیکھیں فلسفے میں تو پلیٹو نے جتنے بھی سوالات امپورٹنٹ تھے نا انہوں نے کر دیے ہیں پچھلے 5-5.5 ہزار سال پہلے۔ باقی جتنی بھی باتیں فلسفے کی ہوئی ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے آر اونلی فٹ نوٹس ٹو پلیٹو، وہ پلیٹو کی ہی فٹ نوٹس ہیں، اس سے زیادہ کوئی جوابات نہیں ہیں۔ لیکن ہر ایرا کے گزرتے ان سوالات کی نوعیت زیادہ سے زیادہ ریفائنڈ ہو گئی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ علم صرف ایک جگہ پر آ کے منجمد ہو گیا تو وہ ایسا نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ انسان میں سوال پوچھنے کی ایک پرائمری یا بنیادی جبلت ہوتی ہے، ایک بیسک انسٹنکٹ ہے، وہ ان 2 سوالات کے گرد گھومتی ہے۔ تقریباً 3 سے 5 سال کی عمر میں بچہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کہاں سے آیا۔ وہ ماں باپ سے، اپنی والدین سے، یہاں پہ بڑا کامنلی بچے پوچھتے ہیں کہ where did I come from, where did the babies come from۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے کہ چھوٹتا ہی سوال آتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا، اور اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے بنی نوع انسان کا، وہ ہے کوشچن اباؤٹ سیکشولیٹی، کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر جن معاشروں میں ان سوالات کی آبیاری نہیں کی جاتی، ان کو ایک غلط جواب دے کے انہیں چپ کرا دیا جاتا ہے، یا انہیں کہا جاتا ہے کہ بس یہی فائنل آنسر ہے، یہ سن لو، یہ ہمیں اس نے فلانے نے بتایا، اس کے علاوہ جو سوال کا جواب آپ کو ان 2 سوالات کے بارے میں بتائے گا وہ غلط بتا رہا ہے۔ تو ہم نے ریلیجن کے تھرو، ریلیجن کے ذریعے، مذہب کے ذریعے ہم آہستہ بچوں کی اس بنیادی جبلت کو روک دیتے ہیں۔ وہ سوالات ماحول میں میچور نہیں ہوتے، اور ساری تعلیم، سارا علم جن سوالوں کے گرد گھومنا تھا، ان بنیادی سوالوں کے یا تو غلط جوابات ہیں، یا اس پہ ایک خوف کا ایلیمنٹ ہے کہ اگر اس پہ بولا گیا یا اس پہ بات کی جائے گی تو اس کا نقصان ہے۔ بالکل، اور اس کا ہی ریزن ہے آئی تھنک یہ کہ دنیا میں جو
میرے حساب سے ایکسٹریمزم، مذہبی ایکسٹریمزم بڑھتی جا رہی ہے، وہ ریزن یہی ہے کہ لوگوں نے سوالات بچپن سے ہی ان کے، جیسے آپ نے بتایا، سپریس کر دی جاتی ہے یہ ان کی جبلت، اور پھر بڑے ہو کے بھی وہ کوئی سوال جو ہے وہ کرتے نہیں ہیں کہ کیوں کرنا ہے، کس وجہ سے کرنا ہے، آخر اس کا فائدہ کیا ہے. وہ بس جو ان کا مذہبی پیشوا ان کو بتا رہا ہوتا ہے یا ایک معاشرہ ان کو بتا رہا ہوتا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے اس کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ایکسٹریمزم کا سبب بنتا ہے کہ بالکل. ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی ریزننگ تو ہوتی نہیں ہے. اصل میں سوال کو روکنا یہ زبان پہ قدغن لگانے والی بات. بنیادی طور پر کوشچن کو، کسی بھی کوشچن کو روک دینا، یہ سب سے بڑی، سب سے خطرناک اور کاری وار ہے فریڈم آف سپیچ پر. بیسیکلی فریڈم آف سپیچ سوال کو روکتا ہے اور سوال کرنے والے کو پنش کرتا ہے. ایگزیکٹلی. پلیٹو کی آپ نے ابھی بات کری، تو پلیٹو کے اندر بھی جتنی انہوں نے سوکریٹیز کی جو بات کی ہے، سوکریٹیز کو بہت سارے فلاسفر جو ابھی نئی اس میں بات کرتے ہیں کہ سوکریٹیز جو ہے ایک انسان کے اندر کی ایک روح ہے جو کہ سوال کرتی ہے. کیا اچھی بات کی. بالکل بالکل رائٹ. تو وہ اس روح کو ہم اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں بیسیکلی. بالکل. اور اس سے ہی دنیا کی تاریخ میں جتنی بھی جدت آئی ہے، جتنی بھی ریولوشنز آئی ہیں، وہ اس روح کی وجہ سے آئی ہیں. وہ آپ دیکھ لیں، گریک فلسفی جو ہے خود انہوں نے جو ترقی کی، پھر اس کے بعد رومن ایراج میں جو ترقی ہوئی ہے، وہ سب وہ سوکریٹک میتھڈ کی وجہ سے ہوئی ہے. جب انہوں نے ڈسکور کیا، رینیسانس کے اندر بھی، اسلامک گولڈن ایج کے اندر بھی جب انہوں نے اس چیز کو پکڑا ہے، تو وہاں سے ترقی ہوئی ہے. بالکل بالکل. مگر اس سے پھر اگر مذہبی لوگوں کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کچھ سوالات آپ کو مذہب کی باؤنڈری سے باہر لے جاتے ہیں. کیا یہ خوف یا یہ ریزننگ کافی ہے آپ کو سوالات سے روکنے کے لیے؟ کیونکہ لوگوں پاکستانی معاشرے میں خاص طور پہ آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز پہ فتویٰ اور بلاسفیمی کا خطرہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی چیز پہ اگر آپ سوال کرتے ہیں تو آپ پہ بلاسفیمی کا چارج لگا دیا جاتا ہے. مگر کیا مذہب پہ سوال، کیونکہ جیسے ہم نے اسٹارٹنگ میں ڈسکس کیا، یہ وہ بنیادی سوال ہیں انسان کے کہ جس سے کوئی بھی انسان جو عقل و شعور رکھتا ہے وہ اس سے مبرہ نہیں ہے. ہر انسان کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں کہ آخر میں کہاں سے آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میرا بنانے والا کون ہے، اگر کوئی ہے تو وہ کہاں ہے، اس کا وجود کیسا ہے. یہ کچھ ایسے بنیادی سوال ہیں کہ جو ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور اگر اس کا آپ یا تو غلط جواب ہمیں دیا جاتا ہے یا ان سوالوں کو سپریس کیا جاتا ہے. نفسیاتی طور پہ اگر ان تمام چیزوں کو ڈاکٹر صاحب اگر ہم سپریس کر دیتے ہیں، ان سوالوں کے ریزنز کے ساتھ، سائنٹیفک ایویڈنسز کے ساتھ انسان کو اگر جوابات نہیں ملتے تو اس کا انسانی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ ایک ایسے معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں جس معاشرے میں زبان یا بولنے چالنے پر پابندی ہو. وہاں بولنا اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، سوچنا کوئی بہت زیادہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی. وہاں پر تعلیم کا ایک ڈفرینٹ معیار پایا جاتا ہے. سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ مذہب کی نفسیات سوالات کے تناظر میں ہر ایسی انکوائری کو، ہر ایسی تلاش کو ان سوال کی کہ جس سے مذہب کو خطرہ لاحق ہو، وہ بات کو روک دیتے ہیں. مقصد اب دو ہے، یا تو یہ ہے کہ میں سچ جاننے کی کوشش کروں، یا میں صرف مذہب کے ہی سچ کو سچ جان کے زندہ رہوں. یہ چوائس انسان کی ہے. انفارچونیٹلی تمام دنیا میں لوگوں کے پاس یہ چوائس نہیں ہے. اگر ایک ایسا معاشرہ ویسٹ میں یا کسی اور ملک میں جہاں سیکولر قانون رائج ہو، وہاں سوال کی عزت کی جاتی ہے، سوال کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور وہ اس چیز سے ماورا کہ مذہب باقی بچے گا یا نہ بچے گا، یا مذہب کس فارم میں بچے گا یا نہیں بچے گا، اس سے ماورا ہو کر وہ اپنے لوگوں کو سچ جاننے پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ 400-500 سال پہلے ویسٹ میں بھی اراؤنڈ 300 years 300 to 500 years ویسٹ میں بھی
اس چیز کا ایک خوف ضرور پایا جاتا تھا کہ اس طرح کی بات نہ پوچھو، اس طرح کی باتیں نہ کرو. اور یہاں پہ بھی بات سوال جواب کرنا اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، خاص طور پہ وہ سوالات کہ جن سوالات کے ذریعے مذہب پہ کوئی وار ہو. لیکن دنیا نے یہ سمجھا کہ جب تک ہم اپنا رشتہ سچائی سے نہیں بدلیں گے، نہ لوگ بدلیں گے، نہ معاشرہ بدلے گا، نہ یہ خطہ ترقی کرے گا. اگر مقصد زندگی میں انسان بچانا ہو ایز کمپیئر ٹو آن دی ادر ہینڈ مذہب یا خدا بچانا ہو، تو انسان کو ایک ڈیسیشن تو لینا پڑے گا. اسی میں ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال تھا. ضرور. اب جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمیں اس چیز کو بدلنا پڑے گا، لیکن کیا یہ انسان کی سائیکی میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، میں جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو صحیح سمجھتا ہے، پھر اپنے خاندان کو صحیح سمجھتا ہے، پھر اپنے ملک کو صحیح سمجھتا ہے، اپنے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے. ایک مثال کے طور پر میں کی بات ہو رہی ہے. تو اب اسپیشلی اگر ہم پاکستانی معاشرے سے اس کو دیکھیں، یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک بچہ جس طرح آپ کا 3 سے 5 سال 8 سال کے بعد اس کے جو ذہن میں سوالات آ رہے ہیں مذہب کے بارے میں یا کسی بھی بارے میں، تو سوال تو چھوڑیں، لیکن اس کو جو جوابات ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے وہ اپنے ہی ماحول میں وہ چیزیں ان سے پوچھ رہا ہوتا ہے. تو وہیں سے اس کو جو فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے اس کے اپنے ماں باپ کی طرف سے یا اپنے جو بھی اس کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں. تو یہ کیا سائیکولوجی ہے، یعنی کہ اس کو ہم کس طرح سمجھیں اور اس کا تبدیل کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے ہمیں؟ اور کوئی ان سے ریلیٹڈ؟ ہاں، اس سے ریلیٹڈ میں ایک چیز ایڈ کرنا چلوں گا اس کے اندر کہ جو جی این بھائی نے بات کری، یہ مجھے لگتا ہے وہ ایک جیسے رچرڈ ڈاکنز کہتا ہے کہ چائلڈہڈ انڈوکٹرینیشن ہوتی ہے، کہ جس میں جو مسلمان ہے وہ اپنے ماں باپ اور اپنے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے. ایک جو سکھ ہے یا ہندو ہے یا کرسچن اور یا جوش ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ریلیجن کو اور اپنے ریلیجن کو وہ صحیح سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو چائلڈہڈ کے اندر کہ جس ٹائم پہ اس کا دماغ کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی بلڈ ہی نہیں ہوئی ہوتی ہے، جس ٹائم پہ وہ فیری ٹیلز پہ بلیو کرتا ہے، ٹوتھ فیری اور یونیکارن اور وہ ساری چیزوں کو وہ بلیو کرتا ہے، اس ٹائم پہ آپ مذہب اس کے اندر اس طرح بٹھا دیتے ہیں کہ وہ پھر انہی چیزوں کو زندگی پر حقیقت سمجھنے لگتا ہے میرے حساب سے. تو بالکل just wanted to add that. Yeah. ہاں بالکل ایڈیشن ہے. دونوں ریلیونٹ کوشچن. اس کا تھوڑا لمبا آنسر ہے اور میں چاہوں گا کہ اس پہ جتنا ہمیں وقت ہے ہمارے پاس اس میں اس سب چیزوں کو انکلوڈ کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں اس کو ایسے لفظوں میں کہوں تاکہ سننے والوں کو اس سے سمجھنا آسان ہو. ان سوال کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں سمجھنا بڑی بنیادی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے انسان ہونے کا، جی این ہونے کا احساس کیا چیزیں دلا رہی ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ایک انسانی ذہن اپنے ارد گرد کی دنیا کو کیسے سمجھتا ہے، یا اسے یہ کہہ لیں کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے ریالٹی کو ٹیسٹ کرنے کی. کچھ ایسے لوگ ہیں جو مینٹلی ال ہیں، ان کی ریالٹی اور جو لوگ مینٹلی ال نہیں ہے ان کی دنیا میں ریالٹی دو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان کو اپنے انسان ہونے کا احساس کیا چیزیں دلاتی ہیں. سب سے پہلے تو جو چیز انسان کو اپنے انسان ہونے کا احساس دلاتی ہیں وہ ہے انسان کی اپنی زبان. انسان کی اپنی پہچان اس کی زبان کی لمٹ سے زیادہ نہیں ہے، اور انسان کی اپنی پہچان یا شناخت وہ پہلا اینکر ہے، وہ پہلی بنیادی کیل ہے جو انسان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتی ہے. شناخت کیا ہے؟ شناخت وہ پہچان ہے جس سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم انسان جب بچہ ہوتا ہے وہاں سے لے کر جب وہ مر جاتا ہے تب تک اس کا اپنے بارے میں کیا تصور ہے، جس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ شناخت ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ بھئی میں لائر ہوں یا انجینئر ہوں، اپنے پروفیشن سے شناخت، اپنے ملک سے شناخت، اپنی ایتھنیسٹی کے ساتھ شناخت، کہ کوئی کہتا ہے کہ میں سرائکی بولنے والا ہوں، کوئی سمجھتا ہے میں پشتو. اسی طرح تو زبان، ایتھنیسٹی،
یہ تمام باتیں شناخت میں آ جاتی ہیں۔ شناخت میں ایک بات سمجھنی بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جتنی زیادہ شناخت فلیکسیبل ہوگی اتنا انسان کی کیپیسٹی ان سوالوں کی آبیاری کرنے کے لیے زیادہ ہوگی۔ شناخت جہاں ریجڈ ہو گئی کہ یہ سخت شناخت ہے کہ اس سے آگے کچھ نہیں، تو وہاں پر ان سوالات کی آبیاری کرنا اسے مشکل ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنی شناخت پرائمریلی مذہب سے کرتے ہیں وہ ریجڈ اور سخت قسم کی شناختوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر چیز ماننے کو تیار ہے، مگر جہاں بھی ان کی شناخت کو، مذہبی شناخت کو چیلنج کیا جائے یا اس پہ سوال اٹھے تو وہ انسان کو کافی زیادہ غصے کا شکار، افسردگی کا شکار، پریشانی، نفسیاتی پریشانیوں کا شکار کر دیتی ہے۔ شناخت انسان کی وہ بنیادی نیڈ ہے جو اسے دنیا میں تحفظ کے لیے بنانی لازمی ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان شناخت کے بغیر زندہ رہ سکے۔ کوئی نہ کوئی شناخت ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسوسیشن ہونا لازمی ہے۔ اور مذہبی شناخت میں اور دوسری دیگر شناختوں میں فرق یہ ہوتا ہے، جیسے اگر آپ فرض کریں کرکٹ کے اندر یا ہاکی میں اپنی لوکل ٹیم کو بہت سپورٹ کرتے ہوں، آپ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ اگر فرض کریں آپ مینچسٹر یونائٹڈ کے فین ہیں تو جو آرسنل یا دوسری ٹیمیں ہیں ان کے لوگوں سے آپ کا ایک فٹ بال کا کمپٹیشن ہوگا، مگر آپ اپنے آپ کو وہ دوسری ٹیم کے لوگوں سے سپیریئر نہیں سمجھو گے۔ مذہبی شناخت آن دی ادر ہینڈ آپ کو ایک سخت گیر رویے کی طرف مائل کرتی ہے۔ اس شناخت کو چیلنج کیا جائے تو وہ ایسے ہی فیل ہوتا ہے جیسے انسان کو اپنے آپ پر ایک چیلنج کیا جائے۔ تو پہلی بات تو ہو گئی زبان، جو تین چیزیں جن کی بنیاد پر انسان کو اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز ہو گئی زبان، جس میں شناخت کا کلیدی رول ہے۔ دوسری چیز ہے انسان کی اپنی ڈیزائر یا خواہشات، اور تیسری چیز ہے انسان کا اپنا رشتہ وقت کے ساتھ۔ یہ بڑی کلیدی تین باتیں ہیں جس سے انسان کو اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور تین وہ باتیں ہیں جس سے انسان دنیا کی ریالٹی کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ اور وہ تین باتیں بھی، ان میں نمبر ایک ہے زبان۔ اگین اس بار آئیڈینٹی کے بجائے آئیڈیالوجی پرومیننٹ ہو جاتی ہے جب انسان دنیا کو دیکھتا ہے۔ دوسرا، انسانی ذہن کی ایک جبلت ہے جسے کہتے ہیں عکس بندی، کہ کسی چیز کو دیکھنا اور اس کے عکس کو اپنی میموری میں رکھنا۔ یہ دوسرے جانور اس طرح نہیں کر پاتے۔ یہ ایک انسان ہے جو ایک امیجنری، بہت ساری امیجنریز کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے سے باہر کی دنیا کو اچھے سے آئیڈینٹیفائی کر سکے۔ اور تیسری بات ہے کہانیاں، وہ زبان کے ساتھ ایڈڈ ہے۔ مگر میں ایک ایک چیز کو، دونوں ریالٹیز کو، اپنے بارے میں اور اپنے ارد گرد ہوتی ہوئی ریالٹیز کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ زبان میں شناخت کلیدی ہے اپنے ساتھ، اسی طرح انسان کی خواہشات اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ میرا رشتہ ان دو بنیادی سوالات کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر ایک انسان ہے جس کا مذہب میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، اس کی خواہش ہو گئی کہ وہ ایمسٹرڈیم گھومے اور وہاں جا کر وہ وین گوہ کا میوزیم دیکھے یا وہ این فرینک کا گھر دیکھے، اور ایک دوسرا انسان ہے جو مذہبی سوچ رکھتا ہے، اس کی پرائمری بنیادی خواہش ہے کہ وہ حج پر جائے، مکہ مدینہ دیکھے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ دونوں سوچوں میں تھوڑا تضاد ملے گا۔ جو شخص ایمسٹرڈیم جانا چاہ رہا ہے، شاید اس کے لیے مکہ مدینہ جانا کوئی خاص ویلیو نہ رکھے، اس کی خواہشات ڈیفرنٹ ہوں۔ اور لائک وائز جو انسان مذہبی ہے، اس کے لیے حج پہ جانے سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ خواہشات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ خواہشات مجھے میرے ہونے کا احساس دلا رہی ہوتی ہیں، اور یہ خواہشات ہم ایک دوسرے سے کیچ کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ the desire is always the desire of the other۔ اپنی ڈیزائر نہیں ہوتی، یہ انسان کہیں نہ کہیں سے اپنے اندر جذب کرتا ہے، اپنے اندر انٹروجیکٹ کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی
جیسے انسان بہت ساری ڈفرینٹ آئیڈینٹیٹیز کو یا شناخت کو اپنے اندر انٹرجیکٹ کر لے. تو ایک بات تو ہو گئی زبان, جس سے مجھے میرے ہونے کا احساس ہوتا ہے. اب آپ اگر اس پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شناخت, مذہبی شناخت اور لا مذہبی شناخت یا غیر مذہبی شناختوں میں زمین اور آسمان کا ڈفرنس ہے. اسی طرح خواہشات میں. تیسری چیز ہے وقت کے ساتھ انسان کا رشتہ. انسان کا وقت کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ ایک چیز صرف انسانی اسپیشی کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے, اور اسی کا یہ خاصہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ایک رشتہ بناتا ہے. جب سے وہ پیدا ہوا تب سے آج تک ایک میموری ٹریس چل رہی ہے اس کے ساتھ. دوسری بات جو اگلا رشتہ ہے وہ یہ رشتہ ہے انسان کا مستقبل کے ساتھ, کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ موت شروع کیسی ہوئی, چلی کیسے, اگلی کیسے ہوگی, اور یہ ختم کیسے ہوگی. اب جو گزر گئی وہ تو گزر گئی, مگر جو آنے والی ہے اور خاص طور پہ موت آنے والی ہے, یہ دو چیزیں انسان کو مسلسل ایک طرح کے عدم تحفظ کا شکار کر دیتی ہیں. اب اس پریشانی میں کہ اگلی زندگی کیسی ہونی ہے اور موت کے بعد کیا ہوگا, اس طرح کے دو سوالات انسان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں. اب یہ دونوں سوالات کے جواب, مستقبل کی پریشانیاں اور موت کا ہونا یا نہ ہونا, یا موت کے بعد کیا ہونا ہے, اس کے جوابات سیکولر ورلڈ میں یا سائنس میں یا فلسفے میں کمپلیٹلی انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اس کو اگر اس کا موازنہ کریں کہ ریلیجن نے ان پہ کیا جوابات دیے. اگین وہی بات ہوگی کہ رشتہ سچ کے ساتھ یا حقیقت کے ساتھ کیسا ہے انسان کا. جو معاشرے سچائی پہ یا سائنس پہ یا فلسفے پہ اپنی پالیسیز کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانی ذہن میں سچائی کی اور اچھے بنیادی سوالات کی آبیاری ہو. اگر بنیادی سوالات کی آبیاری نہیں ہوگی تو معاشرے میں سوچنے سمجھنے والے, تعلیم کی طرف متوجہ ہونے والے, سائنس کی طرف متوجہ ہونے والے لوگ جنم نہیں لیں گے اس معاشرے میں. موت کا خوف اور بے یقینی ہے, وہ اس پہ تمام دنیا کے مذاہب اس پر ایکٹ کرتے ہیں, اس بنیادی انسان کی اس بنیادی خوف کے ساتھ, انسان کی اس بنیادی خوف پہ کام کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ انسان کیا کرے اگر وہ اس چیز میں پریشان ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا میرا, کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ گھر رہے گا یا نہیں رہے گا, میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں پہ میں رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکتا, جس طرح کا میں کام کر رہا ہوں کیا یہ کام کی کوئی ویلیو ہوگی یا مجھے کام ملنا بند ہو جائے گا, یہ جو میرے بچے ہیں کیا یہ اسکول جا پائیں گے یا یہ نہیں جا پائیں گے, اگر جا پائیں گے تو کیا یہ وہاں پر ایکسیپٹڈ ہوں گے, وہ خیریت سے رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو انسانی انسیکیورٹیز تو ایک اس کا تو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے. دوسری انسیکیورٹی ہے مر جانے کی, کہ مر گیا تو کیا ہوگا, کیا میں جنت میں جا رہا ہوں, کیا میں جہنم میں جا رہا ہوں, کیا چیز مجھے چاہیے اور کیا چیز مجھے نہیں چاہیے. مذہب انسان کی یہ فیوچر کی انسیکیورٹی اور موت کے بعد کی انسیکیورٹی دونوں کا جواب دے دیتا ہے, اور وہ یہ جواب دے کر چاہتا ہے کہ آپ اس جواب سے سیٹسفائی بھی ہو جائے تاکہ آپ کو زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو. ایک تو ہو گئی بات تحفظ کی, فیوچر کی. دوسرا فیوچر کی تحفظ کے لیے انسان کیا کرتا ہے کہ وہ گروپس کی شکل میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا شروع ہوتا ہے. کسی بھی بیک گراؤنڈ میں, ان سیکیورٹی میں, میں اگر آپ 4 دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں زیادہ سیکیور فیل کروں گا ایز کمپیئرڈ کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں اور میرا کوئی ارد گرد کوئی ہے نہیں. تو انسان ایک ایسی اسپیشی ہے جو ہمیشہ گروپ کی فارم میں رہنا چاہتی ہے. یہ گروپ کے اندر رہنے کی ہی جبلت ہے جس نے انسان کو اتنی ساری چیزیں کروائیں. انسان 100 ہوں, 200 ہوں, 1000 ہوں, 50,000 ہوں, لاکھ ہوں, جتنے زیادہ انسان ایک ساتھ یکجا ہو کر ایک چیز پر یقین رکھ کر کسی ایک
امپورٹنٹ گول کی طرف جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسا دنیا میں کوئی اسپیشی نہیں ہے جس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے۔ 100 بندر اگر ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو وہ اس 100 بندر اس پوری جگہ کو، پورے تمام اس ایریا کو تہس نہس کر دیں گے اوپر سے نیچے تک، لیکن انسان بہت ساری چیزیں مل کر ایک ساتھ کرنے کا کیپیبل ہوتا ہے۔ تو گروپ کی فارم ایک ہو گئی ہم نے بات کی کہ فیوچر کے بارے میں تحفظ، کیونکہ مذہب اٹ سیلف ایک گروپ کی فارم دیتا ہے انسان کو۔ تو وہ ایک تو یہ بتا دیا کہ بھئی فکر نہ کرو، اللہ مالک ہے، فیوچر میں کچھ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد آپ یہ کر لو تو آپ پیپر دے دو تو آپ یہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ کو مذہب نے ایک گروپ بنا کے دے دیا۔ ایک جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ انسان کا جس کے تھرو وہ محفوظ فیل کرتا ہے یا جو اس میں اسے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، وہ ہے ایک آئیڈیل باپ کی پریزنس۔ جب 3 یا 4 سال کا بچہ ہوتا ہے تو وہ ایک طرح کے ٹرائی اینگل میں کا شکار ہوتا ہے، ایک لو ٹرائی اینگل کا، جس میں بیلوڈ مدر ہے اور رقیب روسیہ اس کا باپ ہے۔ یہ 3 ایک ٹرائی اینگل کی فارم میں آنے کے بعد جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا باپ کے ساتھ کمپٹیشن کو ختم کرتا ہے، اور اس کمپٹیشن کو ختم کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ باپ کا تصور انسان کے ذہن کا حصہ بن جائے، اور یہی وہ تصور ہے جس کو کچھ لوگ بگ ادر کہتے ہیں، ادر کیپٹل او سے، یا اسے کہتے ہیں ایڈیپل کمپلیکس، اور وہ ایونچولی انسان کے ذہن میں ایک فادر فگر کو کنسٹرکٹ کرتا ہے۔ اب جب بچے اپنے ماں باپ کو، یہ خاص طور پہ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے باپ میں بہت ساری اچھی پازیٹیو باتیں ہیں اور یہ مجھے تحفظ فراہم کر دے گا، لیکن اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا مجھے ضرورت ہے۔ تو وہ ایک ایسے فادر کی یا ایسے بڑے ہستی کی ایک نیڈ کو جنم دیتا ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ خدا ہر انسان کی ایک بیسک نیڈ ہے تحفظ کی، چاہے وہ خدا اسٹیٹ کی فارم میں آئے، چاہے وہ خدا اللہ کی فارم میں آئے، گاڈ کی فارم میں آئے، یا وہ خدا کسی اور فارم میں آئے، جو انسان کو ایک نہ صرف یہ کہ اسے ایک قانون دے بلکہ اسے وہ ایک تحفظ دے۔ یہاں پر جو ہے ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے فرائڈ سے اور بعد میں کارل ینگ سے اور اس کے بعد آنے والے سینڈر فرانزی اور فرانسس الیگزینڈر، اور پوری ایک لسٹ ہے لوگوں کی جنہوں نے اس بات پر کام کیا کہ یہ سپر ایگو، یہ باپ کا جو باپ کی تمنا ہے، یہ باپ کی تمنا کیوں کہہ رہے ہو؟ اسے خدا کی تمنا کہو، کیونکہ انسان چاہتا تو ایک ہائر پاور ہے۔ اسے باپ کی تمنا اس لیے کہتے ہیں، نیڈ فار اے فادر، کیونکہ ہر انسان چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں خدا کو اینتھروپومورفک انداز میں دیکھتا ہے۔ اینتھروپومورفزم کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو جو سمجھانے کے لیے انسان اسے ایک انسانی شکل یا جاندار شکل میں ایڈ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن اٹھا کے یا جینیسس دیکھیں، ہر جگہ لکھنے والے نے جگہ جگہ اس کو اینتھروپومورفک کر دیا، جیسے خدا کو نیند نہیں آتی، نہ اسے اونگ آ رہی ہے، نہ وہ بے نیاز ہے۔ ایک جگہ یہ بات ہے، دوسری جگہ یہ بات ہوگی کہ خدا کو غصہ آ رہا ہے، خدا کے غضب سے ڈرو، خدا ہزاروں ماہوں سے زیادہ محبت کر رہا ہے۔ اب محبت کرنا یا غضب کرنا یہ تو سارے انسانی جذبات، اور یہ وہ انسانی جذبات ہیں جن کا ایویڈنس ہمیں دماغ کی اسٹڈی یا نیورو بایولوجی کے تھرو مل جاتا ہے، کہ اگر کسی کو ہیٹریڈ ہے یا کوئی خوش ہو رہا ہے یا مذہب یا وہ محبت کا شکار ہے، تو یہ سارے انسانی جذبات کسی نہ کسی قسم کے نیورو ٹرانسمیٹر سے یا کسی نہ کسی ایریا آف برین فنکشن سے اس کا تعلق ہے۔ چوتھی بات جو سیفٹی کا احساس انسان کو خدا کے علاوہ دیتا ہے وہ ہے قانون۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جس میں قانون کی ڈیزائر نہ ہو۔ قانون انسان کو محفوظ کرتا ہے اسی طرح جیسے اسے ایک باپ کا احساس محفوظ کرواتا ہے یا پھر گروپ کی شکل دے کر محفوظ کراتا ہے۔ جو نیڈ فار لا اٹرنل ہے ہمیشہ سے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ مذہب کے قانون دیکھیں گے، خاص طور پہ اگر ہم
اپنے ہی مذہب سے اس کی اگزامپل لیں تو اس میں یہ ہے کہ جرم، مذاہب کے قانون نے جرم اور گناہ کی تفریق مٹائی ہوئی ہے. اس وقت یہ قانون کی سوچ کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، قانون کی ریسرچ نے جو سمجھایا وہ لوگوں کے پاس نہیں تھی. تو گناہ جرم ہو گیا اور جرم گناہ ہو گیا. جیسے فار ایگزامپل اسلامی معاشرے میں زکوٰۃ نہ دینا وہ گناہ بھی ہے اور وہ جرم بھی ہے. بغیر نکاح کے سیکس کر لینا یہ جرم بھی ہے اور گناہ بھی ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں، زیادہ تر چیزیں اگر آپ لیں تو وہ مذہب جسے گناہ کہتا ہے اس کے ساتھ وہ جرم بھی کہتا ہے. ماڈرن لا نے، ماڈرن لیجسلیشن نے گناہ کو جرم سے الگ کر دیا ہے. اور کئی چیزیں جو اگر کرسچینٹی میں گناہ سمجھی جاتی ہیں، جیسے اڈلٹری ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود آپ کسی اور کے ساتھ جسمانی رشتہ قائم کر لیں، تو وہ مذہب میں، کرسچینٹی میں، جوڈائزم، زیادہ تر مذاہب کے اندر وہ گناہ سمجھا جاتا ہے، ساتھ میں وہ جرم بھی سمجھا جاتا ہے. سیکولر معاشرہ بننے سے انہوں نے جرم کو گناہ سے الگ کر دیا. اور جو بنیادی ریزن جس کی بنیاد پر انہوں نے گناہ کو جرم سے الگ کیا وہ یہ ہے کہ جرم وہ ہے جس میں دوسرا انسان انوالوڈ ہے، گناہ وہ ہے جس میں آپ اکیلے بھی انوالوڈ ہو یا دوسروں کے ساتھ انوالو ہو. جیسے اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو وہ گناہ ہے، نماز نہیں پڑھی تو وہ گناہ ہے، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ گناہ ہے، آپ نے بغیر نکاح کیے سیکس کر لیا تو وہ گناہ ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں. مذہب نے ان چیزوں کو گناہ کا لفظ دینے کی وجہ سے انسان کو ایک ایسے گلٹ کا شکار کیا جو گلٹ اسے ہر وقت اینکشس، نروس رکھتا ہے. اور اس اینگزائٹی کا علاج ہے پریئرز، دعائیں. یہ وہی چیز ہے. اب مسئلہ یہ کہ جتنی بھی دعائیں ہیں یا مذہبی رسومات ہیں یا پرارتھنائیں ہیں یا پوجا پاٹ ہے، یہ انسان کو اس کی جو بنیادی اینگزائٹی ہے یا گلٹ ہے اس سے تھوڑی دیر کے لیے ایک آزادی دلاتی ہے. یہ وہی آزادی جس چیز کی وجہ سے، جس کی بنیاد خود مذہب ہے، جس گلٹ کی بنیاد خود مذہب ہے، مذہب پریئر کے ذریعے اس ہی گلٹ سے آزادی دلا رہی ہے. بالکل. اور دیکھیں آپ بہت ساری چیزیں جو کہ مذہب نے، جیسا آپ نے بتایا کہ اس نے اس کو گناہ بنایا ہوا ہے، وہی مذہب جو ہے انہی چیزوں کو پھر ریوارڈ کے طور پہ بھی آپ کو آفٹر لائف میں پیش کرتا. تو اس کا آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ بھائی یہ چیزیں تو آپ نے شراب، آپ نے جو ہے ایک سے زیادہ، 4 سے زیادہ کی ملٹیپل لوگوں کے ساتھ سیکس کرنا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ جو جوان بچوں کا کانسیپٹ ہے وہ تو مطلب ہومو سیکشولیٹی کی طرف اشارہ ہے. مطلب اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں جو آپ نے دنیا میں گناہ اور حرام کر دی ہیں، وہی چیزیں آخرت میں ایز اے ریوارڈ دی جا رہی ہیں. تو یہ بات تو آپ کی بالکل سچ ہے کہ مذہب خود ہی جو ہے اپنی بہت ساری چیزوں کو اسی طریقے سے کانٹراڈکٹ کر رہا ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، گوئنگ بیک ٹو دا اسٹیٹمنٹ یو مینشن کہ سچ کی تلاش، اور اس سچ کی تلاش میں لوگوں کے ظاہر سوالات، وہ سوالات ہی ان کو سچ کی کھوج تک میں مدد دیتے ہیں بیسکلی. مگر سچ جو ہے isn't it subjective کہ میں اور آپ اگر ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ کا جو سچ ہے، کیونکہ آپ کا سچ آپ نے اپنے سینسز کے تھرو جو چیز ریکارڈ کی ہے، آپ کا سچ اس حساب سے بنے گا. میرا سچ میرے جذبات، میرے سینسز کے تھرو جو میں نے ریکارڈ کیا ہے اپنے پاس، میرا سچ وہ ہو جائے گا. تو سچ از اے کائنڈ آف سبجیکٹو تھنگ، رائٹ؟ بٹ جب ہم سچ کی تلاش کر کے اور پھر ہم اس کا جواب مذہب میں تلاش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے بیکاز اٹ از سبجیکٹو، تو ہر آدمی کو وہ سچ اپنے اپنے مذہب میں مل جاتا. مگر ایکچوئل سچ، یا اگر ہم آبجیکٹو سچ کی یا آبجیکٹو ٹروتھ کی بات اگر کریں کہ جس میں ہم سبجیکٹیوٹی کو بالکل مائنس کر دیں، اپنے جذبات، ایموشنز اور ان تمام چیزوں کو مائنس کر دیں، اور خالص ایویڈنس کی بنیاد پہ، سائنٹیفک انالیسس کی بنیاد پہ، کریٹیکل تھنکنگ کی بنیاد پر اگر ہم سچ کی بات کریں، تو کیا وہ سچ ہمیں مذہب پہ ہی، کسی مذہب پہ ہی لا کر جو ہے اختتام پذیر کرے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سچ ہمیں مذہب کی باؤنڈری سے باہر لے جائے گا؟ اور شاید اسی وجہ سے آپ کے مذہبی جو علماء ہیں وہ آپ کو سچ
एज सच ये वाले सच से रोकने की कोशिश करते हैं और सप्रेस करते हैं? आपके सवाल सच क्या है, इल्म क्या है, ये वो बुनियादी सवाल है जो ओरिजिनल 2 बुनियादी सवालात की कंटिन्यूएशन है। एक चीज हमें जरूर समझनी यहाँ पे जरूरी है कि देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट ट्रूथ। हर ट्रूथ जो है वो रिलेटिव है। अब वो ये कहते हैं कि यार अगर साइंस भी रिलेटिव ट्रूथ है और मजहब भी रिलेटिव ट्रूथ है तो फिर साइंस के ट्रूथ की जरूरत क्या है? उसका जवाब ये है कि ये जितनी भी सच्चाइयाँ, जितनी भी इल्म, ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम पर है। मजहब अगर 10% सच है तो साइंटिफिक सच आज 80% या 75% है और वो आहिस्ता आहिस्ता करीब करीब होता जाएगा। लेकिन शायद इंसानी जहन, इंसानी जुबान वो उस तरह कैपेबिलिटी नहीं रखती कि जिससे एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझा जाए। और यही आर्गुमेंट एग्नोस्टिक्स का है कि क्योंकि इंसान के पास एब्सोल्यूट सच को समझने की सलाहियत नहीं है तो इसलिए मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं है। लेकिन चलें अगर एग्नोस्टिक्स की डेफिनेशन को भी मान लें तो मजहब की सच्चाई को साइंटिफिक सच्चाई पे फौकियत तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर एक 10% सच है तो दूसरा 75-76% सच है। दोनों एब्सोल्यूट सच नहीं है, मगर दोनों में जमीन और आसमान का, दोनों सच्चाइयों में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि मजहब के जो बुनियादी सवालात एक बार हम मान लें तो सच क्या है, इल्म क्या है, इसका बखेड़ा ही खत्म हो जाता है। इसका बखेड़ा आता ही उस वक्त जहन में है कि मैं ये मालूम करूं कि ये सच है भी नहीं। ये आता ही उस वक्त है जब मैं इस बात को मान के चलता हूं कि जो मजहब ने मेरे ओरिजिन्स पर और मेरे इंसर्शंस पर और मेरी सारी जिंदगी पे जो जवाब दे दिए हैं वो गलत है। तभी मेरे जहन में सवाल आता है कि फिर सच क्या है, इल्म क्या है। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा, वो कहते हैं आलिम दीन है, फलाना आलिम दीन है। तो ये एक ऑक्सीमोरॉन सी टर्म है कि दीन में इल्म का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो दीन सच्चाई नहीं है उस तरह जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। अब दूसरी बात आप कह रहे थे कि सब्जेक्टिव ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, विच इज ट्रू, लेकिन साइंस जो है वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मालूम करने का या मरूजी सच को मालूम करने का आज जो हमें अवेलेबल टूल है उसमें सबसे बेस्ट टूल है। आइडियल नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ को साइंस भी नहीं लेकर आता। साइंटिफिक स्टडीज अगर आप देखें तो उसकी कई उसमें क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसकी वजह से वो टोटल या कंप्लीट ट्रूथ नहीं समझा जा सकता। तो हाँ, साइंस ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जैसी कोई चीज दुनिया में है, आंसर है जी जनाब, बिल्कुल है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। दुनिया ने इन्हीं ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स को खोजने के चक्करों में हमारी दुनिया भर की जितनी भी फिजिकल ट्रूथ्स हैं, लॉज हैं, इंसान की जिस्मानी हैसियत से लेके सारी सच्चाइयां हैं, वो ढूंढी कि उन्होंने ये इस चीज पर काम किया कि सच को कैसे तलाश किया जाए और सच क्या है। बुनियादी तौर पे मजहब इन 2 सवालात पर एक बहुत लोहे का ढक्कन रख देता है और उसके ऊपर फिर एक बहुत बड़ा सा पत्थर भी रख देता है। तो वो सच की तलाश रिलीजन को नहीं है, रिलीजन को सुकून की तलाश है, उसको सच की तलाश उस तरह नहीं है। लेकिन स्टडीज ने ये बताया कि आगे चल के कि सच की तलाश इटसेल्फ जो है वो एक स्पिरिचुअल फीलिंग को लीड करती है। जब हम सब ने ये नोट किया होगा जब हमने पहली दफा एवोल्यूशन की स्टडीज पढ़ी या पहली दफा हमने कॉस्मोलॉजी की बिग बैंग स्टडी के बारे में मालूम किया और हमने टाइम एंड स्पेस की इंपॉर्टेंस को मालूम किया, तो एक बड़ा एक जिस्मानी, एक कल्बी सुकून से इंसान गुजरता है, कहता अच्छा ये था, हाँ इट मेक सेंस। और फिर उसका स्टडीज देखें, उसकी ऑब्जेक्टिव डेटा देखें तो दिल को एक ऐसी खुशी होती है जो मजहबी इंसान को हज पे जाकर हो रही हो या नमाज पढ़कर हो रही हो या फिर किसी और तरीके से उसे वो खुशियां महसूस हो रही हो। तो साइंटिफिक सच्चाई इटसेल्फ का एक स्पिरिचुअल इम्पैक्ट है। मैं अपनी बात को ख़त्म करने के लिए एक यहाँ पे आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा, आखिरी पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहूँगा, वो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान के पास अपने आप को समझने के लिए या अपना होने का एहसास होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इसी तरह हमें
اپنے سے باہر کی زندگی کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو اگین جس طرح زبان تھی, اسی طرح ایکسٹرنل ریالٹی کو سمجھنے کے لیے زبان پرائمری ہے. یہاں پر شناخت سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آئیڈیالوجی, وہ سسٹم, وہ آئیڈیاز جو میری ریالٹی کو کنسٹرکٹ کریں. اب ظاہری بات ہے آپ ایسی آئیڈیاز اگر ذہن میں رکھو گے کہ جن کا سائنٹیفک کوئی بنیاد نہیں ہے تو وہ میری ایکسٹرنل ریالٹی کو چیلنج کر دے گا. ایک ایسی کہانی جس میں ایک ان گروپ بناتا ہوں, ایک آؤٹ گروپ بناتا ہوں, جسے آؤٹ گروپ سمجھتا ہوں اسے اپنے خدا اور اپنی بنیادوں کا دشمن سمجھتا ہوں, اور ان گروپ کو ایک طریقہ فوقیت دیتا ہوں اس بات پہ کہ یہ بلیف کی طور پہ یہ ٹھیک ہے. تو اس کہانی کا ہونا کہ یہ کہانی سچائی پہ مبنی ہے یا یہ کہانی فیتھ پہ مبنی ہے, یہ بڑا ڈٹرمن کرتی ہے کہ انسان جس معاشرے میں بھی وہ لوگ وہاں پہ وہ کس طرح اپنی ریالٹی کو کنسٹرکٹ کر کے چلیں گے. ایک چیز تو یہ, اور دوسرا یہ کہ کہانیوں کا ریجڈ ہونا, صحیح غلط 100% ریجڈ ہونا, یہ خطرناک چیز ہوتی ہے. مذہبی کہانیاں ریجڈ, مذہبی کہانیوں میں گنجائش نہیں ہے. مذہب کی اپنی کہانی میں ایک اپنا ان گروپ ہے اور ایک آؤٹ گروپ ہے. کیپٹلزم بھی, سوشلزم بھی ایک کہانی ہے. پوری طرح کی سچائی نہ مذہب ہے, نہ کیپٹلزم ہے, نہ سوشلزم ہے. لیکن اگر مذہب 5% سچائی ہے تو کیپٹلزم 80% سچائی ہے, اور مے بی سوشلزم یا مارکسزم یا کمیونزم 90% سچائی ہو. ایبسولوٹ سچائی نہیں ہوگی, لیکن یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کس طرف جانا چاہ رہا ہوں اپنی شناخت کے لیے اور دنیا کی سچائی کو سمجھنے کے لیے. میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا آپ سے, اور تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑی زبردست پاورفل باتیں کچھ شیئر کی ہیں جو کہ بڑی لوگوں کو آئی تھنک ہیلپ فل رہیں گی. ایک بات جو انسان جب کرائسس میں آتا ہے نا, کسی بھی سچویشن میں آتا ہے, کوئی بڑی بیماری ہو جائے اس کو, کوئی بڑا حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ, فائنینشیل کرائسس میں آ جائے وہ, تب اس کو جو بچپن سے ایک انگرینڈ آپ کے اندر جو خدا کا کانسیپٹ جو اس کے اندر ہے, وہ اس کی چیخ نکلتی ہے اس کی, ٹھیک ہے, اور اس کو یاد آتا ہے خدا اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی انسان نے کوئی آئی نو فلسفی کے اندر بھی دیر آر سم کانسیپٹس ٹو, بٹ آپ کے خیال میں آلٹرنیٹیو کیا ہے اس کا؟ اگر ریلیجن کو اگر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھا جائے تو کیا انسان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ہے, ہاؤ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ تو اسی میں ڈاکٹر صاحب بیفور آپ اس کا جواب میں ایڈ کرتا چلوں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جیسے اس نے ٹی جے نے کہا کہ آپ اگر ایون ایتھسٹ بھی ہیں لیکن جب آپ اس طرح کی تکلیف سے اور اس سے گزرتے ہیں, میں یہاں پہ رہتا ہوں, میرے کرکٹ کھیلتا ہوں میں, میرے ساتھ کرسچن لڑکے بھی ہیں, ہندو لڑکے بھی ہیں, اور ہمارا سرکل کم و بیش ایک ہی طرح کا ہے, آزاد خیال لوگ ہیں ہم لوگ. تو جب میں ان سے بات کرتا ہوں کہ یار تم لوگ کو کچھ مطلب وہ نہیں ہوتا ہے, کچھ ذہن یوز نہیں کرتا ہو, جا کے ایک کراس لٹکا ہوا ہے اس پہ تم عبادت کر رہے ہو, یا تم نے خود اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنائی ہوئی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں, مگر ایک بات کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ بھی ایسا نہیں ہے کہ کنٹینیو ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ, جیسے تم لوگ 5 وقت کی کرتے ہو, ہم لوگ دن میں اس طرح نہیں کرتے ہیں. مگر جب کبھی تکلیف میں, وہی والی بات ٹی جے کی, ایسے کسی پرابلم میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی سولوشن نہیں مل رہا ہوتا, تو ہم وہاں جاتے ہیں, اور تم مانو یا نہیں مانو, میں اس چیز کو مانوں یا نہیں مانوں, پرابلم میرا سالو ہو جاتا ہے. اور اگر پرابلم سالو نہیں بھی ہوتا ہے, مجھے جو ایک تسلی اور ایک سکون ملتا ہے وہ مجھے کیپ گوئنگ رکھتا ہے اس ریلیجن کو, اس کلچر کو فالو کرنے کے لیے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں, پہلے تو آپ کا وہ آپ دونوں کا جو سوال ہے ان کو میں کلیئر کرتا ہوں کہ ایک انسان جس کے ساتھ کوئی گھٹنا ہو جائے, ان کے فائنینشیل ڈیفیکلٹی ہو جائے یا کوئی کیا ہے, تو اگر آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو کہا کہ انسان کا جو اپنے وقت کے ساتھ رشتہ ہے, وہاں پہ ایک میجر انٹولوجیکل انسیکیورٹی کا انسان شکار ہوتا ہے. وہ انسیکیورٹی کیا ہے؟ فیوچر کی. آج اگر مجھے پتہ لگے کہ میرے لارج باؤل میں کینسر ہے, تو مجھے پتا ہے کہ شاید یہ 2-3 سال کی بات رہ گئی ہے,
اور اب اس سے ڈر لگے گا کہ وقت اگلے دن اگلے 2 سال یا 3 سال پتہ نہیں کیسے گزرنے ہیں، اور فیوچر کا خوف ہے، اور ساتھ میں مر جانے کا خوف ہے، اور مر کے پھر میں کہاں جانے والا ہوں. یہ سوالات انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں. اگین یہ سارے سوالات یا تو اس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ میرا اس سوالات کے جوابات اور میرا ریاکشن اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرا سچ کے ساتھ کیا رشتہ ہے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایسی سچویشن میں کہ جس میں کوئی فزیکل بیماری ہو جائے، یا میرے گھر والوں کو ان میں سے کسی کو کوئی جسمانی بیماری ہو جائے، یا کوئی فائنینشیل ڈیفیکلٹی آ جائے فیوچر میں، جو شاید جس کی وجہ سے آدمی مرے تو نہیں، مگر پھر بھی اگلے 10-12 سال بہت مصیبت کے آنے والے ہوں، ایسا لگے، تو اس میں یا تو آپ کا اگر مذہب کے ساتھ رشتہ ہے، مذہب کے سچ کے ساتھ آپ الائن کر رہے ہو، تو آپ اس کو اس طرح دیکھو گے کہ میں زیادہ دعا کر لوں تو شاید یہ مسئلہ ٹل جائے. اور دوسرا یہ کہ حقیقت کی ایکسیپٹنس ہمیشہ پہلے دن سے، کہ دنیا جو ہے وہ جسٹیفیکیشن ہر چیز کی نہیں ہے. یہاں پہ جسٹیفیکیشن ہونا یا جسٹس ہونا یہ صرف میری ڈیزائر ہے، یہ ریالٹی نہیں ہے. میں نے کسی حد تک اپنی ڈیزائرز کو ایک قانونی نظام بنا کر اس کو پورا تو کیا ہے، مگر وہ ریالٹی نہیں ہے ان دی اینڈ. اور میں اس چیز پہ یقین کروں کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں پہلا نہیں ہوں جس کے ساتھ یہ کینسر ہوا ہے. مجھ سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو الگ الگ قسم کے کینسر ہو چکے ہیں. تو وہ جن چیزوں سے گزرے ہیں میں بھی انہی چیزوں سے گزروں گا، اور اس کے بعد جس طرح وہ لوگ مر گئے اس طرح میں نے بھی مرنا ہے. اور اگر انسان اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ مرنے کے بعد کسی نے مزید تکالیف نہیں فیس کرنی، انسان کو اپنے ہونے کا احساس ان الیکٹریکل کرنٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے جو نیورو ٹرانسمیٹرز میرے برین میں، میرے دماغ میں جنریٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جس دن موت ہو گئی اور جو جتنے بھی عناصر ہیں وہ پریشان ہو گئے آپس میں، تو اس کے بعد کوئی چیز، پین، تکلیف، دکھ، پریشانی، غم، یہ ختم ہو گئے مرنے کے بعد. اب آپ کے اوپر یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کون سی والی باتیں یقین رکھنا چاہتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار تکلیف دہ ہو، کیسی بھی بات ہو، مجھے بتا دو، مجھ سے سچ بول دو، میں اس تکلیف کو برداشت کر کے اس سچ کے ساتھ جینا زیادہ پریفر کروں گا بنسبت ایک جھوٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ڈینائل میں رکھ کر جینے سے. یہ 2 فرق ہیں انسان کے. اگر آپ سیکولر سوچ رکھتے ہو تو آپ اس طرح سوچو گے، اگر آپ مذہبی سوچ رکھتے ہو تو آپ اس طرح سوچو گے. Does that answer یہ آپ کے ہاں جی بالکل. اچھا، ایک سب میں آپ کو جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ سچ کی تلاش، تو ایک ہم ذرا کیس اسٹڈی کر لیتے ہیں. ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک مذہبی انسان ہے اور ایک جو ہے وہ مذہب کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے. اب اگر مجھے اس دونوں کو ذرا کمپیئر کریں کہ صبح سے لے کے شام تک یا رات تک ایک آدمی بالکل اپنے مذہب جس طرح اس کو کہہ رہا ہے اس طرح زندگی گزار سکتا ہے یا نہیں. دوسری طرف ایک انسان جو سائنس سے جو فوائد اس کو مل رہے ہیں اس کے تحت زندگی گزار سکتا ہے یا نہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں، مثال دے رہا ہوں، صبح اٹھتے ہی آپ کو برش کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو مذہبی انسان کو کہوں گا کہ آپ ذرا اپنے دین سے مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. آپ نے کوئی بھی سائنس کی چیز آپ نے یوز نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے زندگی اپنا مذہبی گزار کے دو صبح سے شام تک دنیا کے کسی بھی خطے میں. جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں جو سائنس سے جو انسان کو فوائد، یہ سچائی ہے، ایکچولی یہ ہے سچائی کہ جو آپ کو فوائد دے رہا ہے، ایون اگر آپ بیمار بھی ہو رہے ہیں، کوئی ایسی بیماری بھی ہو رہی ہے، بھلی آپ دعائیں کرتے رہیں لیکن شفا آپ کو ڈاکٹر دے رہا ہے، وہ سائنس دے رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا وہ پاکستان میں جو ہے کون طارق جمیل کہ دل کا مسئلہ ہو تو کلونجی کھاؤ، خود کا ہوا تو اسٹڈ ڈلانے پہنچ گیا نا. تو کہنے کا مقصد سچائی یہ ہے کہ انسان اگر دیکھا جائے کہ آپ کو سائنس جو ہے آج کے دور میں یہ سچائی ہے.
آج کے دور میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس 21ویں صدی میں رہتے ہیں، آپ 14ویں صدی 7ویں صدی کے جو ہے آپ چیزوں کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہیں، جو کہ ہو ہی نہیں سکتی. سمپل سی بات ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. سچائی. اچھا تھوڑا سا میں اس میں ایک سائڈ لیتا ہوں، ایک دوسرے اینگل سے اس کو تھوڑا سا سوچتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے تعلیم یافتہ پڑھے لکھے جو مذہب کو ریشنلی بھی سوچنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، اور مجھے ان کے ایک آرگومنٹ سے، وہ کیرن آرمسٹرانگ کا بھی وہی آرگومنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کو آج کی سچائی کے جوابات، آج کے سوالوں کے جوابات سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. مذہب جس زمانے میں، اب دیکھیے نا کہ مذہب جس زمانے میں دنیا میں پاپولر ہوئے، اس زمانے میں نہ سائنس تھی، نہ کسی کو ایوولوشن کا کانسیپٹ تھا، نہ کسی کو بگ بینگ تھیوری پتا تھی، نہ کسی کو نیوٹن کے لاز پتا تھے، نہ کوپرنیکس آیا تھا. وہ اس زمانے میں ہے جب انسان کو ایک ڈارک ایج سے گزر رہا تھا. اس وقت مذہب میں یقین رکھنے کا فائدہ یہ تھا کہ مذہب کے تھرو لاکھوں کروڑوں لوگ آپس میں جڑ پائے تھے. اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس نے اتنے سارے لوگوں کو آپس میں جوڑا، اپنی فیوچر کی انگزائٹی کو ٹھنڈا رکھا، اور وہ پھر پروان چڑھے. آج ساری باتوں کے جواب ملنے کے بعد یہ سوچنا کہ مذہب کی سچائی ٹھیک ہے یا سائنس کی سچائی ٹھیک ہے، تو اس کا تو جواب بڑا سیدھا سادہ ہی ہے، لیکن وہ سوال ریلیونٹ نہیں ہے. وہ تو ہمیں پتہ ہے. ریلیجن کو ماننے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ریلیجن کی بتائی ہوئی ساری سائنسی باتوں کو بھی اسی طرح سچ سمجھنا چاہیے. جو سیکولر سوسائٹی نے سب سے بڑا فائدہ خاص طور پہ کرسچینٹی، جوڈائزم، ہندوازم کا کیا، اس میں یہ تھا کہ ان کے ماننے والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی بات کا جواب چاہیے تو اس کا جواب مذہب کی کتابوں میں نہیں ملے گا، آپ کو اس کے لیے سائنس یا فلسفہ پڑھنا پڑے گا. ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک سکون دل کا قلب ملے، آپ کچھ کلچرل فیسٹیولز ایک دوسرے کے ساتھ منا سکیں، کچھ اچھی چیزیں آپس میں دوست لوگ مل کے کوئی سیلیبریشن کر سکیں، کوئی ساتھ جڑ جائے ایک دوسرے کے، تو اس کے لیے تو مذہب ٹھیک ہے. مگر سائنسی سوالات کے جواب کے لیے مذہب انیڈیکویٹ ہے، اس کے پاس وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ سچ کی تلاش کر سکے. لیکن اس چیز کو لے کے مذہب کی ٹھکائی کرنا کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس کی بنیاد پر ہم مذہب کی ہر بات کو بلشٹ کر دیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مذہب نے اپنے طور پہ اور بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی کی ہیں جو اس زمانے کے دور کے لیے، اس دور کے لیے وہ ضروری تھی. اگر آپ ہیومن تھنکنگ کی ایوولوشن کو دیکھیں تو ہنٹر گیدررز جو اینیمسٹک ریلیجن میں یقین کرتے تھے، وہ آہستہ آہستہ لیس اینیمسٹک ریلیجن سے ہوتے ہوئے مونوتھیزم کی طرف چلے، اور وہ مونوتھیزم ایونچولی ڈیموکریسی اور سائنس اور لبرلزم کی طرف چلتا گیا، اور ہو سکتا ہے وہ آگے چل کے کمیونزم اور مارکسزم کا کی شکل اختیار کر لے. تو جیسے جیسے انسان کا شعور بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے سچائی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، جیسے جیسے معلومات کا سلسلہ زیادہ زیادہ وسیع ہوتا ہے، ویسے ویسے انسان اپنی کہانیوں کو بدلتا جاتا ہے. ان بدلتے حالات میں پرانی کہانیوں سے چپکے رہنے سے نقصان اس معاشرے کو ہوگا. اس کا تو ہم نے تو اس کا پریکٹیکل نتیجہ خود اپنے سامنے دیکھا ہے، اور دنیا کو بات پتہ ہے کہ اس کا کیا حال ہونا ہے. لیکن آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ سائنس کا سچ کچھ اور ہے، مذہب کا سچ کچھ اور ہے، مگر سچائی کی دوڑ میں مذہب کو سائنس سے کمپیئر کرنا کوئی اچھی بات نہیں. It's a great learning, ڈاکٹر صاحب. I must say it's a great learning. بہت چیزیں سمجھنے کا موقع ملا آپ سے بات کر کے. اچھا، میں نے ہاں پھر کریں گے، یہ ایک سیشن میں تو ناکافی ہے. میں نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی تو میں اس کو ذرا کوئکلی دیکھ لوں کہ ہم نے کیا کیا کر لیا. ہم نے اوریجن آف ریلیجن پہ بات کر لی ہے، پرپس آف گاڈ پہ کہ انسانی سائیکالوجی میں گاڈ کی ضرورت کیوں ہے، اس کو آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ وہ کیا اس کے ریزنس ہیں. ریلیجن اینڈ مورالٹی پہ ہم نے بات کی، ریلیجن کا رول سوسائٹی کے اندر کیا ہے اس پہ ہم نے بات کری.
لیکن ایک چیز جسٹ یہاں پہ ایک اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ اگر ریلیجن کو ہم, آپ نے ویسے تو ایکسپلین کیا بہت اچھے سے اس کی کیا ضرورت ہے, کیوں ہے, اور ریلیجن کو ہم کوئی اکثر ہی بالکل ڈینائی نہیں کر دینا چاہیے, مگر اگر آج کی ڈیٹ میں ہم ریلیجن کو اگر ہٹا دیتے ہیں تو کیا انسانی سوسائٹیز کولیپس ہو جائیں گی, معاشرے کولیپس ہو جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. دنیا میں آہستہ آہستہ ایسے معاشرے تشکیل دیے جا رہے ہیں, بن رہے ہیں, جو آہستہ آہستہ تقریباً گاڈ لیس ہو گئے ہیں. اور اگر آپ ان معاشرے میں انسانوں کی کوالٹی آف لائف کو یا تعلیم کی کوالٹی کو یا اس معاشرے کی ترقی کو, مادی ترقیوں کو اور ایون اسپرچل ترقیوں کو دیکھیں تو وہ معاشرے کولیپس نہیں ہوئے. ہمارے پاس اگزامپل ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کی, سارا کا سارا تقریباً ویسٹ ریلیجن لیس یا گاڈ لیس ہوتا جا رہا ہے. ایک مثال نیوزی لینڈ کی ہے, جہاں پہ اب تقریباً 51% لوگ کسی ریلیجن سے تعلق نہیں رکھتے. وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہوں یا نہ کہتے ہوں, لیکن ان کا تعلق اب کسی مذہب سے باقی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میننگ لیسنس کیپٹلسٹ سوسائٹی میں جیسے جیسے زندگی زیادہ زیادہ میننگ لیس ہو گئی, اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ میننگ لیسنس اور میننگ مقصد کیا ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے زندگیوں کو ڈفرینٹ مقاصد میں جوڑ لیا. جیسے فار ایگزامپل انسانوں کا آپس میں جڑنا صرف مذہب کی بنیاد پہ نہیں بلکہ بہت سی اور چیزوں کی بھی بنیادوں پہ ممکن ہوتا ہے. اور انسان بہت ساری چیزیں اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے, اپنی انگزائٹیز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں کرتا ہے جس سے وہ اسے قلبی سکون محسوس ہو. اور ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف مذہب کے ذریعے ہی قلبی سکون حاصل کرے. انسانی ذہن اتنا میلیبل ہے کہ اگر ہم کوئی اچھی نئی بات سیکھیں, ہم ایک دوسرے کی مدد کریں, ہم بے لوس یہ سوچ کے کہ فلانے انسان کس جگہ سے تعلق رکھ رہا ہے, اس کی ایتھنیسٹی کیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے, اور یہ چیزوں سے ماورا ہو کر ہم انسان کی مدد کریں, تو وہ اٹ سیلف ایک اسپرچل ایکسپیرینس, ایک دل کی خوشی, ایک ذہن کی خوشی کا سبب بنتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں 50,000 لوگوں کے ساتھ مل کے حج کرنے جاؤں تو ہی مجھے خوشی حاصل ہوگی. اور آپ سوسائٹیز کو اگر دیکھیں, اسکینڈینیوین یا نیوزی لینڈ کی آپ جو بات کر رہے ہیں, یہ مذہبی معاشروں سے زیادہ پرسکون بھی ہیں, ٹالرنس بھی زیادہ ہے وہاں پہ, اور لوگوں کی دماغی حالت بھی زیادہ بہتر ہے, اور سوشلسٹ بھی زیادہ ہیں. مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے کام بھی زیادہ ہی آتے ہیں وہ, اگر دیکھا جائے تو مذہبی معاشروں سے. بالکل. اب دیکھیں, جب معاشرے نے یہ سمجھ لیا کہ بنیادی سوالات کے جواب انسان اس وقت دے سکے گا جب وہ ذہنی طور پر پرسکون ہوگا. ذہنی طور پہ پرسکون ہوگا اس لیے کہ اس کا دماغ جو ہے ہر وقت کسی نہ کسی قسم کی پریشانی, کوئی گلٹ کا شکار نہ ہو, ان اپروپریٹ گلٹ کا شکار نہ ہو. لیکن جہاں اپروپریٹلی کسی چیز کو گلٹی ہونے کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ گلٹی بھی ہو. ان اپروپریٹ گلٹ جو مذہب دیتا ہے, کہ جیسے کسی نے کہا کہ بھئی یہ فلانے نے شادی نکاح کے بغیر سیکس کر لیا, وہ ایک ان اپروپریٹ گلٹ ہے. وہ ان اپروپریٹ گلٹ اس طرح ہے کہ وہ ایسا کرنے سے وہ جہنم میں جا رہا ہے. یا کسی نے اگر ایک گلاس اسکاچ کا پی لیا تو وہ اسے جہنم میں چلا جائے گا, یا کبھی کسی نے پورک کھا لیا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا, یا وہ دن میں 5 دفعہ اٹھک بیٹھک نہیں کر رہا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا, یا رمضان کے مہینے میں جو روزہ نہ رکھے وہ جہنم. یہ ساری چیزیں تو یہ ایک انسان جو مذہب کے ساتھ لنکڈ ہے, چاہے وہ ان کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک فلم چل رہی ہے کہ میں ایسی دنیا میں ہر وقت 24/7 ایسے کام کر رہا ہوں جس کی بنیاد پہ مرنے کے بعد میں جہنم میں چلا جاؤں گا. ایسا انسان بنیادی سوالات کو سوچنے اور ان کے جوابات کھوجنے کے قابل نہیں ہے. ایسا معاشرہ جو گلٹ اور اینگزائٹی ریڈن ہے وہ بنیادی سوالات پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو معاشرہ سچائی کی طرف, ایک ایویڈنس کی طرف جاتا ہی اس وقت ہے جب وہ اندر سے وہ پرسکون ہو. اسے پتا ہے کہ میں کسی انسان کا نقصان نہ کروں, کسی انسان کو دکھ نہ دوں, کسی انسان کا سامان نہ چھین لوں, کسی انسان سے بددیانتی نہ کروں, میں اپنا ٹیکس چوری کرنے کی کوشش نہ کروں,
میں کسی کی چیزیں نہ لے لوں تو میں خوش ہوں, سکون میں ہوں, اور اس سکون کے بعد میں اچھے سوالات ان کے سوالات کے جوابات دریافت کرنے کے قابل ہوں. تو صحیح بات. یہ جو ویسٹ کی سوسائٹیز ہیں یہ گاڈ لیس ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور ان میں بہت ساری کنٹریز میں آپ کو کوالٹی آف لائف, ظاہر ہے وہ ان کی اکنامک اس سے بھی اور ایجوکیشن سے بھی وابستہ ہے, مگر آپ دیکھیں گے کہ کچھ کنٹریز میں, جیسے میں اگر یو کے کی بات کروں, یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے اندر گاڈ لیس تو ہو رہی ہیں یہ سوسائٹیز, مگر ان کے اندر اینگزائٹی اور مینٹل ایشوز جو ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز, وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا آرگیومنٹ ہے ان کے جو مذہبی لوگ لے کر آتے ہیں, وہ یہ لاتے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے, یہ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے اس بات سے کہ لوگ گاڈ لیس ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس وجہ سے ان کے اندر یہ سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس بارے میں؟ دیکھیں اس میں کوئی کہ ماڈرن سوسائٹی ایک گاڈ لیس سوسائٹی ہے. گاڈ بہت عرصے تک انسان کو میننگ دیتا آیا ہے, مقصدیت. آپ نے وہی بات آخر میں سوچ رہا تھا کہ مقصدیت پہ بات نہیں ہوئی, تو ہم اس پہ مقصدیت پہ بات کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب ایک مقصد دے رہا تھا, اور وہ مقصد یہ تھا کہ مر کے جنت میں جانا ہے مجھے, اور یہاں پہ اچھے کام کرنے ہیں تاکہ اس کا صلہ مجھے مرنے کے بعد ملے. دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ کنزیومر کیپٹلزم, میں کنزیومر کیپٹلزم کی سپورٹ بالکل نہیں کرنا چاہتا, نہ میں کرتا ہوں, لیکن کنزیومر کیپٹلزم ایک ایسی سوسائٹی کو جنم دیتا ہے جس میں مادہ پرستی کی ریس لگی ہوئی ہے. ایک طرف تو مقصد دینے والا خدا ختم ہو گیا, اور دوسری طرف یہ دوسرے قسم کے مقاصد بنانے والا سسٹم چھا گیا ہے. اور یہ جو ویسٹرن ورلڈ میں کہا جاتا ہے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی اور سٹریس بہت زیادہ ہے, اس میں ان دونوں چیزوں کا ہاتھ ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ لیک آف ریلیجن بھی ہے, لیک آف گاڈ بھی ہے, اور ساتھ میں کنزیومر کیپٹلزم کے انہیرنٹ ایسے نکات جس کی وجہ سے انگزائٹی یا پریشانی کا یا بے یقینی کا شکار انسان ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں مقصدیت کی بات آتی ہے, اس میں ریفرنس آپ کو دوں گا سلاوو زیزیک کا. انہوں نے ابھی ریسنٹلی ان کی کتاب آئی ہے کہ دا ایتھیسٹ کرسچن, دا کرسچن ایتھیسٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پروٹسٹنٹ ریلیجن ہے اس میں یہ بات پرومیننٹ ہے کہ یسوع کی یا جیزس کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ بیسیکلی ایک ڈیتھ ہے خدا کی, انسان کی ڈیتھ نہیں ہے. خدا کا روح یسوع میں آیا اور وہاں پہ وہ مر گیا, یعنی خدا مر گیا. اب انسانوں کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اب وہ ایک باہر سے قانون دینے والا خدا مر گیا اور دنیا کو, انسان کے ایگزسٹنس کو بے مقصد کر گیا, تو اس بے مقصدیت کو ایکسیپٹ کیا جائے اور زندگی کو اپنے لیے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بہتر سے بہتر بنائی جائے, کیونکہ اب باہر سے کوئی فرمان نہیں آنا. اب جو فرمان ہے وہ ہم نے سب نے مل کر آپس میں ایک دوسرے کے لیے بنانا ہے. اب مقصدیت کا دھارا خدا کو خوش کرنا نہیں ہے, بلکہ مقصدیت کا دھارا انسانوں کو خوش کرنا ہے, انسانوں کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. اس سے ماورا کہ ان کا ریلیجن کیا ہے, ان کی ایتھنیسٹی کیا ہے, ان کی زبان کیا ہے. آپ یہ دیکھو گے, ہم جتنے بھی لوگ باہر سے آتے ہیں اور ویسٹرن سوسائٹیز میں رہتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عام کرسچن یا ایک عام گورا یہاں پہ وہ انسانیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. آپ کو اگر تکلیف ہو تو یہاں پہ ڈاکٹرز, نرسز, سوشل ورکرز آپ کا جس طرح خیال رکھتے ہیں وہ شاید آپ نے کبھی اسلامی معاشروں میں اس طرح نہ دیکھا ہو, اور خاص طور پہ ان کے ساتھ تو اور کم دیکھا جاتا ہے. لیکن جب انسان کی مقصدیت کو خدا کو خوش کرنے کے بجائے انسان کو خوش کرنے کی طرف کو مقصدیت کا دھارے بدل دے, تو مقصدیت ایک اور خوبصورت رنگ اختیار کرتی ہے, ایک اور بہتر اعلیٰ لیول کی وہ مقصدیت کو جنم دیتی ہے. بالکل, بہت خوبصورت بات ہے. اینڈ آئی تھنک ایونچولی اگر لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہیومینٹی should be the بیسٹ ریلیجن, تو دنیا میں بہت سارے پرابلم, نفرتیں اور یہ سارے مسئلے مسائل سالو ہو سکتے ہیں. اور یہ ہوگا, دنیا اسی طرف جا رہی ہے, ایونچولی ایسا ہوگا. ایگزیکٹلی, یہی ہونا چاہیے. ہم نے جو ہے مذہب کا ایک اور جو ہے بڑا آرگیومنٹ ہے
تو میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو انفیکٹ کئی بار ان کی اسپیچز میں سنا ہے بولتے ہوئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آفٹر لائف کا کانسیپٹ ہے یہ جسٹس کے لیے ہے. اور ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ دنیا ہم سوچتے ہیں کہ جسٹس ہونا چاہیے لیکن انجسٹس ہے اور جسٹس ہر صورت میں ہوتا نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں دیٹ از ویئر دی آفٹر لائف کمز ان, کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ قتل و غارت گری ہوئی ہے, ناانصافی ہوئی ہے, ریپ ہوا ہے, زنا ہوا ہے, اس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہے, اس کا حق مارا گیا ہے, تو اور وہ دنیا میں اس کو اس کا جو ہے اجر نہیں ملا یا بندہ جو ہے اس کو اس کا انصاف نہیں ملا, تو دیٹ از ویئر یو نو آفٹر لائف کمز ان, جہاں پہ اس آدمی کو دونوں کو ظالم اور مظلوم کو ان کا پورا جو ہے برابر کا حساب کتاب کیا جائے گا. اور یہ اگین ایک بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے جو یہ مذہبی لوگ دیتے ہیں, کیونکہ اب جب ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو آف کورس ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ دے گیٹ اوے ود دیئر کرائمس, رائٹ, اور جو ہے مظلوم کو کبھی بھی انصاف نہیں ملتا ہے. آپ اس کو سائیکولوجیکلی کس طریقے سے دیکھتے ہیں, آپ کیسے اس کو اس طرح کے آرگیومنٹ کا آپ کیسے جواب دیں گے؟ ہاں دیکھیے, جہاں تک قانون کا تعلق ہے وہ انسان کی ایک بنیادی بیسک نیڈ ہے. اگر قانون نہیں ہے تو انسان کو اپنے سیفٹی کی فیلنگ لانا بڑا مشکل ہے قانون کے ہونے کے بغیر. قانون تو ضروری ہے. اچھا, اب یہاں پہ اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ میں قانون کی مخالفت نہیں, قانون تو اچھے سے اچھا ہونا چاہیے, ایسا قانون ہونا چاہیے جو ہر انسان کو برابر دیکھ رہا ہو, چاہے وہ اقلیت میں رہنے والے ہوں, چاہے وہ اکثریت میں رہنے والے ہوں, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ جانور ہوں, کسی بھی قسم کے جاندار ہوں, پل پیڑ پودے ہوں, کوئی بھی ہو. ایک اور چیز میں بھول گیا, وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو ریلیجس معاشرے یوزلی ہائرارکیز میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایسے لوگ جو فزیکلی کمزور سمجھے جاتے ہوں نہیں مگر سمجھے جاتے ہوں, ان کے لیے ڈفرینٹ قسم کا قانون اپلائی ہوتا ہے. جیسے مذہبی معاشروں میں قانون اپلائی ہوتا ہے اقلیتوں کے خلاف, عورتوں کے خلاف, اور جینڈر کے حساب سے قانون خلاف ہوتا ہے, انہیں برا سمجھا جاتا ہے. قانون تو اچھے سے اچھا ہونا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کے قانون کے رائٹس اینڈ رانگز ماننے سے مذہب کے کچھ لوگوں کو معاشرے میں کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. اب یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں مذہب کے قانون کو مانوں اور اپنے اوپر ان لوگوں کا کنٹرول دے دوں, انہیں جو چیزیں مجھ پہ میرے تھرو جو چیزیں منوانی ہیں وہ میں انہیں دوں. خاص طور پہ پیسے دیے جائیں, اپنے اور بہت سارا وقت دیا جائے. کچھ لوگ وہ کہانیوں کو مان کے اپنی جانیں تک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں, جیسے جہاد کی باتیں ہیں. یا تو میں اس طرح کا قانون مانوں اور سمجھ لوں کہ ہاں یہ قانون ہے اور اسی قانون کے تھرو میں جنت یا جہنم میں جاؤں گا, یا میں اس قانون کو ریجیکٹ کروں, کہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, میں جب تک اس دنیا میں ہوں وہاں تک یہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے, جس دن میں نہیں رہوں گا یہ قانون مجھ پہ اس کا اطلاق ہونا ختم ہو جائے گا. اور میں اس بات کو مان کر ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنوں جس میں انصاف والے قانون کو سب انسانوں پہ لاگو کرنے کی ایڈوکیسی کروں. یہ آپ کا چوائس ہے. جس طرح ٹروتھ ایبسولوٹ نہیں ہے اسی طرح انصاف بھی آج تک کبھی ایبسولوٹ نہیں ہو سکا. دنیا ایبسولوٹس میں ہے ہی نہیں, ایوری تھنگ از ریلیٹیو. تو اب یہ میرے اپنے اس پر ہے کہ میں اس چیز کو مان کے چلوں کہ جب ٹروتھ از ریلیٹیو, جسٹس از ریلیٹیو, انجسٹس از ایٹ سم پوائنٹ انیویٹیبل کسی نہ کسی قسم کی, اور یہ ہر طرح کا انصاف دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر رہا. دنیا کو انصاف سے کوئی فرق نہیں پڑا, صرف انسانی ذہن کو انصاف سے فرق پڑتا ہے. یہ جو ملینز اور بلینز آف گیلیکسیز اور سٹارز ہیں اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سہیل گیلانی پہ کو انصاف ملا یا نہیں ملا. کوئی بھی چیز انصاف کی مجھے گارنٹی نہیں دیتی. ہاں, ہم سب مل کر یہ سمجھیں کہ اگر میں اچھا قانون بناؤں جس سے سب کو, ساری دنیا کے انسانوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا, تو وہ ایک پولیٹیکل شعور کے ساتھ ساتھ دنیا کو سیف کرنے کی کوشش ہوگی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں مولوی صاحب کی بات مان لوں اور جو وہ کہہ رہے ہیں
وہ فالو کروں اس کو اور ویٹ کروں کہ مرنے کے بعد میں جہنم میں جا رہا ہوں یا جنت. آئی تھنک بہت خوبصورت بات ہے. آپ دونوں کے پاس کوئی سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب کے لیے؟ میرے حساب سے تو میری تو لسٹ اینڈ ہو گئی ہے, اور جو نالج آج ڈاکٹر صاحب نے ہم سے شیئر کی ہے, جو اپنے خیالات شیئر کیا, آئی تھنک اٹ از ون آف دی بیسٹ پوڈ کاسٹ وی ہیو ڈن, اف ناٹ دی بیسٹ ون. بڑا مزہ آیا. میں جسٹ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, میں نے ایک بک پڑھی تھی مین سرچ فار میننگ, بالکل وہ وکٹر فرینکل کی. تو اس میں اس نے لوگو تھراپی کی کوئی بات کی ہے, تو آئی تھنک وہی آپ تھوڑا ریلیٹ کر رہے تھے اس سے کہ میننگ جو ہے وہ بیسکلی وہی کنسنٹریشن کیمپ میں تھا, وہ نازی کنسنٹریشن کیمپ میں. بالکل بالکل. تو ایڈورسٹی جو ہوتی ہے نا انسان کی, یا جو بھی اس کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں, اس میں وہ تو کنٹرول میں نہیں ہے انسان کے, بہت ساری چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, بٹ جو انسان رسپونڈ کرتا ہے اس کو, وہ اس کے کنٹرول میں ہے. اٹس ویری اسٹوئک وے آف لوکنگ تھنگس, بٹ اس میں اس کو میننگ مل جاتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ بیمار ہے, یا آپ کے ساتھ کوئی بیماری ہے, یا کوئی آپ کے گھر میں کوئی ایسی پرابلم ہے, آپ کیسے اس کو رسپونڈ کرتے ہو اور اس کو ایز اے کیسا مشن لیتے ہو اپنی لائف کو سدھارنے کے لیے. دیٹس دا میننگ آف لائف بیسکلی. بالکل بالکل. آپ اپنی میننگ جو ہے بیسکلی خود ڈرافٹ کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے اپنی لائف کو امپروو کرنے کے لیے. ہاں, انسان کی اپنی ایک سینس آف فریڈم, ایک آزادی کہ میں اپنے لیے اپنا میننگ تلاش کرنے کے لیے آزاد ہوں, میں اپنا میننگ ڈھونڈوں گا. وہ سب سے چیز ہے. اور اگین میننگ کا بھی رشتہ انہی دو سوالوں سے ہے, اندرونی اور بیرونی. اگر میں اس کو سیریسلی لے کر ان سوالوں پہ پانڈر کروں گا تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ مجھے میرے زندگی کا مقصد نہ مل جائے, کہیں نہ کہیں مل جائے گا اس سے. اور میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آف لائن آپ اپنی جو کچھ بکس جو اگر آپ ریفر کرنا چاہیں جو آپ نے ڈسکس کی ہوں اس کے اندر, تو ہم بالکل اس کو جو ہے اپنی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی ریکمینڈیڈ بکس ہیں. اب بیسک تو ایک تو مین سرچ فار میننگ, آپ نے جب وہ ہر دفعہ مجھے بڑی ہیلپ کرتی رہتی ہے ہمیشہ, میں نے اس کو کئی بار پڑھا. اچھا بیڈ سائڈ کے پہ رکھتا ہوں, جب بھی کبھی ایک ذہنی پریشانی ہوتی ہے تو 2-3 پیج بیچ میں سے رینڈملی اس کے پڑھتا ہوں. وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے مین سرچ. اسی طرح فرائڈ کی ایک کتاب ہے دی ٹوٹم اینڈ ٹیبو, کہ اوریجن کیسے ہوتا ہے ریلیجن کا. اچھا. اس کے علاوہ ایک کتاب جس کا آتھر کا نام میں بھول گیا, بٹ وہ کتاب ہے فرائڈ اینڈ ینگ آن ریلیجن. ایک برٹرینڈ رسل کی کتاب ہے رسل آن ریلیجن. اچھا. اس کے علاوہ ڈاکنز کی The God Delusion, یا کرسٹوفر ہچنس کی God is not great, یا فرائڈ کی اپنی کتاب Civilization and Discontent, اور فیوچر آف ایلیوژن ہے ان کی کتاب. 3 کتابیں فرائڈ کی بڑی ریلیجن کی سائیکالوجی پہ اورینٹڈ ہیں. اگر کوئی پڑھنا چاہے, زیادہ بڑی لمبی چوڑی کتابیں نہیں ہیں, بہت بنیادی کتابیں ہیں, لیکن ان کے بعد وہ کتابوں کے بعد دنیا نے ریلیجن کو کافی ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا. اس وقت سب سے خاص بات یہ تھی کہ ڈاروین کی تھیریاں بڑی نئی تھی, ہیگل آ چکا تھا, نیچے نے سب چیزوں کے اوپر ہاتھ صاف کر دیا تھا. تو فرائڈ کو بہت جگہ ملی چیزیں لکھنے کی, اور ذرا کانفیڈنس سے لکھنے کی جگہ ملی. تو اگر یہ کتابیں ہیں بنیادی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہزاروں کتابیں ہیں, لیکن میرے لیے یہ کتابوں نے کافی ہیلپ کیا سمجھنے میں. سر بہت شکریہ. اور ڈاکٹر آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آئندہ بھی کوئی ہو تو کائنڈلی آپ جو ہے ہمیں ضرور جوائن کریں. تو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے, اور ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے بیسکلی, کیونکہ یہ وہ سوالات تھے جو ظاہر ہے صرف ہمارے نہیں, ہر پڑھے لکھے ذہن میں وہ سوالات آتے ہیں جن کو مذہب کے مختلف خوف کی بنیاد پر لوگ دبا دیتے ہیں. تو آج آئی تھنک کہ ان تمام سوالوں کے جوابات لوگوں کو ملے ہوں گے, اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہرگز مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے یا اس کی تمستر اڑانا نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو سوچ کا ایک نیا اینگل دینا ہے. اور ہر انسان اس میں حق بجانب ہے کہ وہ جو بھی فیتھ, جو بھی بلیف وہ لے کے چلنا چاہتا ہے وہ چلے, مگر اپنا ذہن کھلا رکھے. یہی صرف ہماری کوشش تھی اس پروگرام کے تحت.
تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور انشاءاللہ کیونکہ یہ ایک پروگرام میں تشنگی رہ گئی ہے, کافی چیزیں ہیں جو آپ سے سیکھی جا سکتی ہیں, تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر کبھی مدعو کریں گے دوبارہ اپنے کسی اور پوڈ کاسٹ میں. بہت بہت شکریہ. Thank you. خدا. Thank you.